السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ العصر کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ العصر قرآن مجید کے آخری پارے میں مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سب سے چھوٹی صورت جو ہے مختصر صورت، وہ سورۃ الکوثر ہے، اور یہ مختصر صورتوں میں سے نمبر 2 پہ آتی ہے۔ اس کی بھی 3 ہی آیات ہیں البتہ، اور نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ مکی دور کے ابتدائی حصے میں ہی نازل ہوئی۔ اور اس صورت کی خصوصیات اور صفات پر اگر ہم غور کریں تو صرف یہ مختصر ہی نہیں بلکہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع ترین صورت کا ایک بے نظیر نمونہ ہے۔ الفاظ یقیناً اس صورت کے گنے چنے ہیں، لیکن ہدایت کے اعتبار سے اس کے مضامین میں وسعت ہے، اور یہ صرف مختصر ترین جامع ترین ہی نہیں بلکہ ابتدائی ترین اور سہل ترین صورت بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی اس صورت کو خود سے پڑھے اور اس پر تذکر کرنا چاہے، اس پر نصیحت لینا چاہے اس سے، تو وہ یقیناً خود سے اسے لے سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس میں لوازم نجات کی تفصیل بھی ہے، تو تفصیل حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً تدبر کرنا ہوگا، اور تدبر کرنے کے لیے یقیناً اہل علم سے رابطہ ضروری ہوگا۔ اس صورت میں بیسکلی قرآن مجید کے جو بیشتر مضامین ہیں نا، ان سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ تمام آپ سمجھیں کہ ہسٹری، تاریخ، انسانی تاریخ، اس کو کور کر دیا گیا۔ پھر سارا کا سارا ایمان اس میں کور ہو گیا، پھر سارا عمل اس میں کور ہو گیا، اس کے بعد سارا ابلاغ اس میں کور ہو جائے گا، اور آخری چیز سارا کا سارا صبر اس میں شامل ہو جائے گا اس صورت کے مضامین کے اندر۔ اب اس صورت کے سٹائل یا اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چونکا دینے والی صورت ہوگی، جو کہ چونکا دینے والے انداز میں انذار کرے گی۔ اور انذار کرنے کا اس کا پہلو کیا ہوگا؟ اس میں آخرت یا قیامت کا ذکر نہیں ہے بلکہ خسارے کا ذکر ہے، انسان کے اپنے نقصان کا ذکر ہے۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ بیسکلی نفع یا فائدہ کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ تو خسارہ کون سا؟ دنیاوی خسارہ بھی اور پھر ابدی اخروی خسارہ بھی، اس کا ذکر ہوگا۔ اور اس کے لیے خسارے کے لیے ایک ہمیں قاعدہ کلیہ دے دیا جائے گا اس صورت کے اندر، جس کو بیسکلی فالو کرنے سے ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس صورت کی عظمت سے متعلق بھی کچھ اقوال موجود ہیں تفاسیر کی کتابوں میں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام شافعی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں اس ایک صورت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ جامع ترین صورت ہے، اور قرآن مجید کے بیشتر مضامین کو، ان کی وسعت کو مختصر الفاظ میں کور کر دیتی ہے۔ دوسرا، امام شافعی ہی فرماتے ہیں کہ لوگ تنہا صرف اگر اس صورت پر ہی غور و فکر کر لیں تو یہ ان کو کفایت کر جائے، یعنی یہ ان کو پھر خسارے سے، نقصان ہونے سے بچا لے۔ اور ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے جسے طبرانی میں موجود ہے، اور امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دوسرے کو ملتے یا کوئی بھی مجلس میں ملتے یا رستے میں بھی ایون ملتے تو تب تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا دیتے، یعنی ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے،
بار بار یاد کرواتے کہ اس صورت پر ہم نے ہر وقت مسلسل عمل کرتے رہنا ہے. اس نیت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو یہ صورت ضرور سناتے، یہ نہیں کہ حافظہ چیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو اس کے ہر بات کے مقصد کو بیسکلی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں سے اب ہم آتے ہیں اس صورت کے موضوع کی طرف. تو اس کا ٹاپک یا موضوع ہوگا دنیاوی اور اخروی خسارے، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے کم سے کم 4 لوازم یعنی کنڈیشنز یعنی شرائط ضروری چاہیے. انسان کو یہ 4 شرائط ضروری چاہیے. کس لیے؟ خسارے سے بچنے کے لیے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کم سے کم شرطیں، بیئر منیمم ریکوائرمنٹ آف سروائیول، یعنی پاسنگ مارکس. ایگزامس میں ڈسٹنکشن لینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ہم پاس ہی کر جائیں، ہم فیل ہو کے اسی کلاس میں نہ رہ جائیں، یا کسی جاب میں ہم ڈیموٹ نہ ہو جائیں، یا ہمیں نکال نہ دیا جائے زبردستی جاب سے. پروموشن تو بعد کی بات ہے نا، اپریزلز اور اچیومنٹس اور یہ سارا کچھ تو بعد کی بات ہے. ہم اس میں کبھی کم از کم جمے تو رہیں، اس میں ہم سروائیو تو کر جائیں، کہیں وہیں سے ہم گرے نہ جائیں، ختم ہی نہ ہو جائیں. تو بیسکلی یہ سروائیول ٹیکنیک جو ہے وہ اس صورت میں ایکسپلین کی جائے گی. اب اگر پچھلی صورت کے ساتھ اس کا موازنہ کریں جو کہ صورت التکاثر تھی، تو اس میں بات کیا ہو رہی تھی؟ کثرت مال و متاع کی. یعنی انسان کامیابی کسے سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے پاس مال و متاع کی کثرت کو. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کثرت کے باوجود انسان ہے کیا؟ ابدی خسارے میں. وہ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے. اس صورت میں کثرت سے متعلق بات ہوئی اور اس کا انجام خسارہ وہ اس صورت میں ڈسکس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ صورت التکاثر کا اختتام ہوا تھا نعیم پر، نعمتوں پر. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے وقت، زمانہ. وہ وقت جو ہمارے پاس ہر وقت اور بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. تو اس صورت کا آغاز اس سب سے بڑی نعمت اس وقت پر ہو رہا ہے. اب اس سے اگلی صورت ہوگی صورت الہمزہ. اس کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورت اثر سے پہلے بھی ہلاکت اور نقصان کا ذکر تھا، کثرت مال و متاع کے اوپر جو ہلاکت ہوگی اس کی بنا پر اس کا ذکر تھا. اور صورت الاثر میں خسارے کے ذکر کے بعد صورت الہمزہ میں بھی ہلاکت اور تباہی کا ہی ذکر آئے گا. تو بیسکلی یہ تمام صورتیں اس طرح ایک لڑی میں بالکل پڑ جاتی ہیں. اور سورت 3 میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. تو یہ 2 شرطیں جو صورت 3 میں آلریڈی ہم نے پڑھی تھی وہ اس صورت میں ریپیٹ ہوں گی، لیکن اس میں ایڈ ہو جائیں گی 2 مزید شرطیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اس صورت میں بتائی گئی 2 شرطیں اور اس صورت میں مزید بتائی گئی 2 شرطیں اس پوری پکچر کو کمپلیٹ کر دیں گی. اور صورت 3 میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا سٹائل، اس کا اسلوب بیسکلی بشارت پر تھا، اجر سے ریلیٹڈ بات تھی اس میں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. جبکہ اس صورت الانصار میں صورت العصر میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو ہے، اسلوب اس کا انذار پر ہے اور اس میں خسارے کی بات ہوگی. صورت 3 میں بھی اللہ نے قاعدہ کلیہ ایک دیا تھا اور وہ تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن تقویم پر ہونے کے باوجود انسان کیا ہے؟ خسارے پر ہے، خسارے کی طرف جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ اس صورت میں دیا گیا ہے، یونیورسل ٹروتھ، فیکٹ جو ہمیں بتایا گیا ہے. تو اس وہاں سے احسن التقویم سے خسارے تک کا سفر یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ انشاءاللہ اس صورت میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اس تعارف سے ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ صورت کتنی اہم ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اور ہمارے اخروی جیت کے لیے، سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے اور ایون دنیاوی فائدوں کے لیے بھی. تو اس لیے اس صورت پر بہت زیادہ غور و فکر کریں گے اور اس کو دھیان سے سنیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے تاکہ اس کا کوئی بھی لیسن ہم سے مس نہ ہو. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، واو زبر وا، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ قسم کے لیے. واو قسمیہ ہے یہاں پر. اور قسم قرآن مجید میں کیوں استعمال ہوتی ہے، کس چیز کے لیے؟ تاکہ اس پرٹیکولر
بات کو دلیل بنایا جا سکے اگلی بات پر جو کہ ثابت کی جانے والی ہے، یعنی قسم کے ساتھ اس کا جواب قسم ضرور موجود ہوگا، اور جب قسم جو ہے وہ دلالت کرے گی جواب قسم پہ، اس کا مطلب ہے دونوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی لنک، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے، اور اگر ایکسپلین نہ کریں تو پھر تو ان قسموں کی ہمارے مائنڈ میں کوئی تک نہیں بنے گی۔ ایون یہ بھی قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے، اور جو لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے یا نان مسلمز ہیں، ان کے ماننے کے لیے اگر وہ صرف قرآن مجید کی قسموں پہ بھی غور کر لینا تو یہ بھی ان کے یہ بات ماننے کے لیے کہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہی کافی ہے، کیونکہ کوئی عام انسان قسموں کو جواب قسم سے اس حد تک ریلیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو بیسکلی عصر کیا ہے؟ عصر کا ترجمہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ زمانہ اٹ سیلف آپ سمجھیے کہ ایک چادر ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے اول سے لے کے آخر تک، اور اس نے سب دیکھ رکھا ہے، ہر چیز، ہماری ہسٹری ساری، پریزنٹ، پھر آگے آگے جیسے فیوچر چلتا جائے گا، تو زمانہ سب دیکھ رہا ہے، اور سارا کچھ اس کے اوپر، اس نے سب کے اوپر وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو بیسکلی زمانے کے لیے ہم جو نارمل اپنی لینگویج میں ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقت۔ وقت کا ورڈ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو بیسکلی وقت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے بھی ہم ایک سورت پڑھ چکے ہیں جس کا ہم نے بیسکلی ترجمہ ہی زمانہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ سورۃ الدہر۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہاں بھی ہم نے دہر کا ترجمہ زمانے میں ہی کیا تھا۔ دہر بھی زمانے کا ہی مطلب ہے، لیکن دہر میں آتا ہے زمانہ ایز اے جامع ورڈ، پورا کا پورا زمانہ۔ عصر کون سا زمانہ ہے؟ اس میں زمانے کا گزرنا یعنی زمانے کی زوال پذیری اور زمانے کی تیز روی بھی شامل ہو جاتی ہے، مطلب وہ والا زمانہ جس میں یہ دو صفات موجود ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی دو صفات اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں، وہ عصر ہوگا۔ تو عصر کا مطلب 3 طریقوں سے کیا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ ایک، نمبر 1، گزرا ہوا زمانہ، یعنی ہماری ساری کی ساری تاریخ وہ اس بات پر گواہ ہے جو کہ اگلے جملے میں کی جا رہی ہے، اگلی آیت میں کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، گزرتا ہوا زمانہ، مطلب کہ جو ساتھ ساتھ ہمارے چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہی گزر رہا ہے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، سب کا سب، وہ سب اس بات پر گواہ ہے جو اگلی آیت میں ہوگی۔ نمبر 3، اس کا ترجمہ کچھ مفسرین نے وقت عصر سے بھی کیا ہے، یعنی عصر کا جو سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے جب ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں، اس کی وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ گواہ ہے، اور اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دن جا رہا ہے، وقت ہمارا، جس دن میں برکت اللہ نے رکھی تھی، وہ دن جس میں ہم بہت زیادہ محنت مشقت سے بہت ساری نیکیاں کما سکتے تھے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو اس کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں مطلب اس کے کیے گئے ہیں، اور اس کی صفات میں کیا کیا شامل تھا؟ 2 چیزیں، ایک اس کی زوال پذیری، مطلب اس کا گزرنا، آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کی تیز روی، جلدی جلدی گزر رہا ہے۔ کیا ہمیں وقت سے زیادہ تیز گزرتی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت تو رکتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وقت نہیں رکتا، اور کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، کب دن گزرا، کب مہینے گزر گئے، کب سال گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کب ہمارے بچے بڑے ہو گئے، کب ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے، کب کہیں کسی کی وفات ہو گئی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہوتا ہے، اور وقت کو ہم واپس بھی نہیں لا سکتے، ریورس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا ہم نے ساتھ ساتھ ہی فائدہ اٹھانا ہے، اگر ساتھ ساتھ اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اسی لیے اس پرٹیکولر ورڈ کو، عصر کو، گواہ بنایا گیا ہے ہمارے خسارے پر، کہ انسان کیا ہے؟ مکمل کا مکمل خسارے میں ہی ہے۔ اب اگر صرف ہم اس ایک ورڈ کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ایک مقرر کردہ وقت ہے، وہ کچھ ٹائم کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، یعنی الی اجل مسمی، یہ ایک پرٹیکولر صفت ہے جو کہ ہر ایک
کے وقت کے لیے موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا انسان، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، قومیت سے ہے، نیشنلٹی کا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انجام کی طرف گامزن ہے اور وہ انجام کی طرف پہنچ کر ہی رہے گا۔ دوسرا، زمانے میں جتنے تاریخی واقعات ہوئے وہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مجازات ہے، یعنی انسانوں کے عمل کا بدلہ، وہ انسان دیکھ کر ہی رہے گا۔ اور پچھلی قوموں پر اللہ کے جو فیصلے بھی نافذ ہوئے، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھیک ان کے اعمال کا ہی بدلہ تھے۔ انہوں نے جو نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج بخشا ان کے بدلے میں، اور جب انہوں نے ظلم و ستم کیے تو اتمام حجت کے بقدر مہلت دینے کے بعد اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، عذاب بھیج دیا۔ تو اس حقیقت کی یاد دہانی کے لیے بھی یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ لوگ یاد رکھیں کہ ایک دن اس قانون مکافات سے لازماً انہیں بھی دوچار ہونا ہے۔ تو بیسکلی ہمیں اس پہلے لفظ سے پتہ کیا چلا کہ زمانہ جو ہے اوور آل وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں پر جو اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنا وقت، زمانہ جو سارا ہے، اس کے لیے ایک ورڈ بہت جیسے میں نے پہلے بتا بھی دیا، جو ہماری کامن لینگویج میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وقت۔ تو بیسکلی اگر ہم وقت کا استعمال کریں نا تو شاید ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ تو وقت کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھ جائیں۔ وقت کو کہیں ہم ضائع تو نہیں کر رہے، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو ہم ایسے ہی گزرنے دے رہے ہیں، ہم نیکی کمانے کا ایک ایک موقع چھنتا جانے دے رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ایک اپرچونٹی ہے، ایک ایک موقع ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھاتے تو یہ گھڑی کی چلتی ہوئی سوئی ایک ایک سیکنڈ کیا ہے؟ نقصان بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا کس طرف ہے؟ نیکیوں کی طرف بلایا ہے، ایک وقت کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی طرف بلایا ہے۔ اور اسی پازیٹیو سچویشن کو، جو کہ ابھی میں نے پازیٹیو آسپیکٹ میں بتائی، اسی کا نیگیٹو آسپیکٹ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو شخص نہیں اٹھاتا، جو شخص اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ اسی لیے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اپنی کئی تفاسیر میں کہ اس ایک پرٹیکولر آیت میں حصر کے تمام قواعد موجود ہیں۔ حصر کیا ہوتا ہے؟ حصر کہتے ہیں تاکید کو۔ تاکید مطلب کہ ایمفیسس ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ایمفیسس ڈالنے کے لیے اتنا زیادہ اس آیت میں زور ڈالا گیا ہے کہ ہم مکمل کنونس ہو جائیں، اسٹرانگ کنوکشن ہو جائے ہمارے اس پرٹیکولر آیت کے اوپر۔ اور وہ کیا ہے؟ انا کا جو ورڈ ہے وہ آتا ہی تاکید کے لیے۔ الانسان، الانسان کیا ہے؟ اسم جنس، اسم الجنس آیا ہے یہاں پر، پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسم جنس ایک ورڈ آیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر لفی میں لام زبر لا، لام زبر لا ہوتا ہی لائے تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی زور ڈالنے کے لیے ہے۔ فی خسر، خسرن، یہ نکرہ میں آیا ہے۔ نکرہ بھی اس میں اس ورڈ میں ایک تو مبالغہ ایڈ کر رہا ہے، مطلب مزید تاکید ہوگی۔ دوسرا، خسر کا جو وزن ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اس لفظ میں مبالغہ موجود ہے، ورنہ عام طور پہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ۔ تو اس کا مبالغہ کی جو ورژن ہوگا، ایگزیجریٹ کر کے جب اسے بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے؟ خسر۔ اور خسر کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں بھی بتا دیا، نفع کی ضد۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان ہم جانتے ہیں جس ایک کون سا ورڈ ہے جیسے انسان نکلا ہے؟ نسیان، یعنی بھولنے والا۔ تو اس بھولنے والے انسان کو ایک قاعدہ، ایک یونیورسل ٹروتھ فیکٹ یہاں پر بتا دیا گیا، کہ رول بتا دیا گیا کہ یہ تم اب مت بھولنا، اس کو بار بار یاد رکھنا۔ اسی لیے صحابہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے، ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے۔ کیا ریمائنڈر دیتے؟ کیا آیت ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ ضرور خسارے میں ہے۔ یعنی پورا کا پورا زمانہ یا پورا کا پورا وقت اس والی بات پر گواہ ہے کہ انسان کے پاس جو ایک نعمت ہے نا، وقت جو ہے، اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور وہ خسارے کی طرف چل رہا ہے۔
اگر وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا تو وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ خسارے میں جا رہا ہے۔ اب ہم نے سورۃ الصف میں ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف جو تمہیں نجات دینے والی ہے عذاب سے؟ تو وہ تجارت بیسیکلی کیا ہے؟ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان زندگی میں کرتا کیا ہے؟ تجارت ہی تو کر رہا ہے۔ تو اس تجارت، ایسی تجارت پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو کہ بیسیکلی تمہیں فائدہ دے گی۔ اور اگر زندگی ایک تجارت کی طرح ہے تو انسان کیا ہے؟ انسان ایک تاجر ہے جو کہ مسلسل یا نفع کی چیزیں لے رہا ہے یا اپنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہے، یہ وقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سرمایہ ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے جو کہ مسلسل ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے عام زندگی میں بھی، اور وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، اپنا ٹریڈ کر رہا ہے، اور وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، کیپٹل ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ سمجھیں اس کا پیسہ، سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے اپنے بزنس میں لگا رکھی ہے، تاکہ ان ریٹرن اس کو فائدہ ملے، منافع ملے، فائدہ ہو اس کو۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی ایک تجارت کی طرح ہے، اور اس میں اس کا جو سرمایہ لگ رہا ہے مسلسل، وہ اس کا اپنا وقت ہے، اور اس سے وہ ارن کیا کر سکتا ہے؟ ان ریٹرن دیکھیں، جو ایک عقل والا انسان ہوگا نا، وہ ان ریٹرن ہمیشہ فائدہ ہی چاہے گا، نقصان کبھی نہیں چاہے گا۔ تو وہ فائدہ ہی انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا وقت سے بھی، اور فائدہ اس کو ملے گا کب؟ دنیا میں بھی، اور خصوصاً آخرت میں اس کو فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ اب جیسے کوئی بھی تاجر اپنے روز کا حساب کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا اور کتنا میرا نقصان ہوا، اس پرٹیکولر مال سے میرا نقصان ہوا، یہ چیز میری خراب ہو گئی، یہ ٹوٹی ہوئی نکلی، یا یہ مجھے واپس ریٹرن ہو گئی، اور یہ میرا نقصان ہوتا رہا، یہ میرا فائدہ۔ الٹیمیٹلی وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بنائے گا اور اس کو ایویلویٹ کرے گا۔ یہی ہمارا کام ہے، اسی کام کی طرف اس آیت میں ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنا وقت، اپنا سرمایہ کس چیز میں لگا رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اب سمجھیں کہ اینڈ آف دا ڈے پہ ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ایک سیکنڈ اپنا ضائع کیا، اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا، کوئی نفع نہیں کمایا، یا اس میں ہم کچھ نہ کچھ کما کے اپنے وقت کو خسارے میں سے، اپنے آپ کو بیسیکلی انسان خسارے میں سے نکال پایا ہے کہ نہیں نکال پایا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک بزرگ کی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بازار میں ایک بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، مطلب جلدی جلدی اس سے لے لو، اس سے فائدہ اٹھا لو برف سے، ورنہ یہ پگھلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر کو اس شخص کی مثال سے سمجھا۔ اب جس طرح برف والے کو چاہیے تھا کہ جلد سے جلد اسے بیچ کر اپنے دام پکے کرنے کی فکر کرے اور اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کے بجائے اگر وہ اس کو رکھ چھوڑے اور اس کی چمک اور ٹھنڈک کا بس تماشا ہی دیکھتا رہے اور اس کو بس انجوائمنٹ کی چیز ہی سمجھتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی غفلت پر بعد میں پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کا پھر نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد گزر جانے کے بعد وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایگزیکٹلی یہی چیز اس ایگزامپل اس زمانے پہ فٹ بیٹھتی ہے، جو کہ مسلسل جیسے برف اگر پگھلتی جائے گی تو وہ زوال کی طرف جائے گی نا، زوال پذیری اس میں آ رہی ہے، اور اس میں رفتار بھی ہے، تیز رو بھی ہے، تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو وقت ہے، زمانہ ہے، وہ ایک تو زوال کی طرف جا رہا ہے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ تیز رو ہے، رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے۔ تو پھر ہمیں انسان کو کیا چاہیے کہ بجائے یہ کہ جیسے اگر وہ برف کو صرف دیکھ کر اس کی ٹھنڈک میں انجوائے ہی کرتا رہے، تو ہم انجوائمنٹ نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہر ایک ایک سیکنڈ گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی ہم کما لیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ رستے میں سے ایک نقصان دہ چیز کو
اس کا بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. وہ ایمان کی آخری نشانی ہے, آخری درجہ ہے ایمان کا. تو بیسکلی ایک کانٹا اگر کوئی رستے سے اٹھاتا ہے, 1 سیکنڈ اسے لگا, تو اس کا بھی اسے ثواب مل رہا ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نیکی جو ہے اس کا ثواب کتنا ملتا ہے, 10 نیکیوں کے برابر. جیسے اس نے 10 نیکیاں کی ہوں, تو وہ 1 سیکنڈ میں ایک کانٹا اٹھانے کا, یا کوئی بھی کیلے کا چھلکا گرا ہوا تھا, اکثر شیشے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر, کوئی کاغذ وغیرہ بکھرے ہوتے ہیں, پتے بکھر جاتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس نے اٹھایا تو ایک نیکی از اکول ٹو کیا, اللہ تعالیٰ اسے 10 سے ملٹیپلائی کر کے, منیمم, یہ منیمم بتایا گیا ہے کہ 10 سے ملٹیپلائی کر کے اس کا ثواب ملے گا. تو وہیں پہ ہمیں کیا ہوا کہ 10 سیکنڈز کا, ایسے سمجھیں گے ہم جیسے وہ وقت کے 10 سیکنڈز کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا. اسی طرح اگر ہم کسی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. مسلمان کی طرف, ایک مسلمان کسی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے, اس کا ثواب مل رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, گزرتے ہوئے وقت کو خسارے کی طرف جانے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو نفع کی طرف موڑتے جا رہے ہیں, ہم اس سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے, صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو منیمم تو 10 تھا نا, 10 نیکیاں منیمم, اور بڑھ کے کتنا ہو سکتا ہے, 700 جا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو جتنا مرضی بڑھا دیں, اور یہ حدیث بھی ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی میزان میں اس عمل کا ایک دفعہ الحمدللہ کہنا, کتنی دیر لگی, 1 سیکنڈ, 1 سیکنڈ کا وقت گزرا, ہم نے کیا کیا, ہمارا میزان بھر گیا اس کے ساتھ. تو اگر ہم صرف اتنا بھی کرتے جائیں تو ہمارا وقت, انسان جو خسارے کی طرف جا رہا ہے وہ اس خسارے کو نفع میں تبدیل کر سکتا ہے. پھر یہ حدیث بھی جانتے ہیں ہم, جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, کہ سب سے بھاری 2 کلمات میزان کے اوپر کیا ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب صرف اتنا پڑھنا, فرض کریں 2 سیکنڈ لگے, تو ان 2 سیکنڈز میں ہمارے میزان میں کتنے زیادہ ہمارا عمل ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ خسارے کو ہم نے مزید کیا کیا, نیکی میں, فائدے میں اپنے تبدیل کرتے گئے. تو اسی طرح وقت کا گزرنا بیسکلی ہمیں خسارے کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو خود کانشیسلی کنورٹ نہ کریں فائدے کی طرف, سمجھ آئی. بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے, بائی ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ وہ خسارے کی طرف ہی جائے گی. جیسے آپ سمجھیں کہ زمین نیچے کو اترائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اترائی کی طرح ایک زمین بنی ہوئی ہے, ایک چھوٹی سی چٹان ہے, اوپر اگر گاڑی کھڑی ہے, بائی ڈیفالٹ اس کی سیٹنگ کیا ہے, تھوڑا سا اس کو اگر آگے کو کرتے ہیں, بائی ڈیفالٹ وہ آگے کو ہی جائے گی, ٹھیک ہے, نیچے کو ہی جائے گی, زوال پذیری ہوگی اور تیز رفتاری بھی ہوگی, انلیس اینڈ انٹل ہم کانشیسلی ایفرٹ پٹ کر کے اس کو پیچھے کو لے کر جائیں. سمجھ آئی. تو یہ اصل میں یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو قاعدہ اس آیت میں دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ بائی ڈیفالٹ انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس میں کچھ مستثنا بھی ہیں, کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. وہ ایکسیپشن کیا ہے وہ اگلی آیت میں بتائی جائے گی, اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم اسٹڈی کریں گے. پہلے یہاں پر یہ اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کو پہچاننا ہے. ایک ایک سیکنڈ جو ہمارے لیے کیا ہے, ایک ایک اپرچونٹی, ایک ایک موقع ہے نیکی کمانے کا, اس کو ہم نے لوز نہیں کرنا. جیسے ہم جب وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, صغیرہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں, کتنا بڑا موقع ہے ہمارے لیے اس وقت سے نفع اٹھانے کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگر یہ سارا کچھ اپنی غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں, سارے موقع, اور سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں, ہم غافل رہتے ہیں اپنے سارے دن سے, اپنے سارے وقت سے, نیکیاں کمانے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف دوڑ کر آؤ, بھاگ کر آؤ. تو جو شخص پھر نیکیوں کی طرف دوڑ کر بھاگ کر نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو پھر لوز کر رہا ہوتا ہے. جس کو اکثر لوگ ہم نے دیکھے سست ہوتے ہیں, لیٹے رہیں, پڑے رہیں, موبائل ہاتھ میں ہو یا ٹی وی لیپ ٹاپ دیکھتے رہیں یا ناولز پڑھتے رہیں, بس ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کمرے کا دروازہ بند ہے, بس ہم بیٹھے ہی رہیں کٹ کے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنے سارے کا سارا وقت جس سے کہ وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے, وہ ان کا وقت پگھل رہا ہے, جا رہا ہے, جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے. ہم جب تک, اب یہ سب کیا ہے بیسکلی, ہمیں نظر نہیں آ رہا نا وقت پگھلتا ہوا, اس لیے ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے برف پڑی ہو اور وہ پگھلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہو, اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا وقت ہے جو ہاتھ سے نکل رہا ہے, جا رہا ہے, تب ہمیں کیسا پکا احساس ہوگا, اور ہم اس برف کو بچانے کی, اس کو کسی نہ کسی طرح پریزرو کرنے کی, اس سے فائدہ اٹھانے کی مکمل کوشش کریں گے.
لیکن وقت کے معاملے میں ہم یہ کر ہی نہیں رہے ہوتے. تو پھر بھی اگر انسان خسارے میں نہ ہو تو پھر کیا ہو وہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر خسارہ کسی کا ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں ہر تجارت میں کیا رول ہوتا ہے. اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کا ایک بزنس میں نقصان ہوا ہے تو وہ اپنے سسٹر بزنس میں کو اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کرے گا، اس میں ارننگ زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کسی کی دکان کسی ایک ایسی لوکیشن پہ جس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسری دکان سے اسے زیادہ فائدہ ملتا رہے تو کور ہو جائے. تو بیسکلی اگر ہم نے پاسٹ میں ایسا وقت گزار دیا جس سے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے، جس میں کہ ہم نے فرض کریں صرف یہی نہیں کہ غافل رہے اور ہمارا ویسے ہی نقصان ہوتا رہا، ہم ضائع کرتے رہے، بلکہ ہم نے الٹا یہ کیا کہ خود ہی سے جو ضائع ہونا تھا اس کو میگنیفائی کر دیا، بڑھا دیا اپنے نقصان کو، خسارے کو، گناہ کر کر کے. ایک تو تھا نا کہ 1 گھنٹہ ویسے ہی فالتو گزر گیا تو اس میں تو کچھ چلے ضائع ہوا ہے، اس کا بھی نقصان ہوا، ایسا نہیں کہ اس کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر اسی 1 گھنٹے میں گناہ کرتے رہے تو وہ نقصان کیا ہوا، اس کا میگنیچیوڈ مزید بڑھ گیا. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے خسارے کی تلافی کی بھی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں سے پھر بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاسٹ میں گناہ تھے زیادہ یا ہمیں احساس نہیں تھا، ہمیں اب جا کے احساس ہوا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ایسے ایسے کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں ان کی تلافی کرنے کے لیے دوسروں سے مزید اتنا زیادہ بڑھنا چاہیے. اگر کوئی کانسٹنٹلی شروع سے نمازیں پڑھتا ہے اور وہ ریگولرلی روٹین میں پڑھ رہا ہے، تو اگر ہم شروع سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور اب پڑھنے لگے تو ہمیں تو پھر تہجد بھی پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھنے چاہیے کہ جب فرض کے دفتر بند ہوں گے اللہ کے پاس اور فرض ہمارے پورے نہیں ہوں گے تو انہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر نفل کے دفتر کھولیں گے نا، ریکارڈز کھولیں گے، ریکارڈز ہمارے اعمال نامے ہمارے کھولیں گے اور پھر نوافل جو ہیں وہ پھر پورا کریں گے ہماری نیکیوں کو. تو ہمیں پھر نوافل میں بڑھ چڑھ جانا چاہیے، ہمیں صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے. ہمیں ہر نیکی کو، اگر ایک عام انسان جو شروع سے نیک تھا وہ ملٹی پلائی بائی 1 کر کے کر رہا ہے یا 2 کر کے کر رہا ہے تو ہمیں تو پھر ملٹی پلائی بائی 5 یا 10 کر کے کرنا چاہیے تاکہ ہم ان دی اینڈ ہم لاس میں نہ رہ جائیں، ہمارا نقصان ہو کے نہ رہ جائے. تو یہ ایک فینومینا، اس پرٹیکولر فیکٹ کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کو بدل لینا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہم پہ واضح ہو جاتی ہے وہ سالگرہ منانا، برتھ ڈیز جو سیلیبریٹ کی جاتی ہیں یا نیو ایئر سیلیبریشنز جو ہوتی ہیں. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیوں، جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، مفسرین ہیں، جو بھی ہمارے دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کیوں منع کرتے ہیں. بھئی ٹھیک ہے حرام نہیں ہے اور ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی سچ ممانعت آئی نہیں ہے، اور بہت سارے کچھ علماء یہ بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں یہ صورت بتاتی ہے کہ اس میں لاجک ہی نہیں ہے کوئی. 1 سال انسان کا گزر گیا اور ایٹ دی اینڈ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وقت گزرا ہے تو تم نقصان ہوا ہے، تمہارا سرمایہ پگھلا ہے، وہ گزر گیا، تم غافل رہے، تم نقصان کی طرف جا رہے تھے، اور انسان کیا کر رہا ہے جی سیلیبریشن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی جو قرآن میں ان پرٹیکولر آیات میں ہمیں حکمت بتائی گئی ہے، اس حکمت کے بالکل اگینسٹ، بالکل منافی، متضاد انسان چل رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ان آیات کو بھی سمجھ لینا، وہ اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ برتھ ڈے منانے میں، یہ نیو ایئرز منانے میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں. انسان جب اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسے تو یہ زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے وقت کیسا گزارا، میں نے اتنے لمحات فارغ کر دیے، غفلت میں گزار دیے، اس سے میں فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا، میں تو نقصان کی طرف جا رہا ہوں، اتنی تیز رفتاری سے میرا وقت گزر رہا ہے، میں تو اپرچونٹیز لوز کرتا جا رہا ہوں. سب سے محبوب اللہ کو عبادت ہے جوانی کی، ہم جوانی سے نکل کے بڑھاپے میں جا رہے ہیں تو ہم برتھ ڈیز منا رہے ہیں، اور وہ جو محبوب وقت تھا وہ ہم نے بہت سارے بس انجوائمنٹ میں گزار دیا. دکھ ہی نہیں ہے کوئی، تکلیف ہی نہیں ہے کوئی. تو یہ ہر سال گزرنے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، ان الانسان لفی خسر. اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہاں میری بڑی پتہ نہیں خیر کس چیز کی برتھ ڈے میں سیلیبریشن ہوتی ہے، یہ کہ میں پیدا ہوا ہوں تو اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے.
تو پتہ نہیں یہ کون سی خوشی ہے جو ہوتی ہے جو کہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یا ایون بچوں کی بھی جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، بچوں کو بھی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دینا چاہیے، بجائے یہ احساس کہ جی تم بہت امپورٹنٹ ہو، تم اس دن پیدا ہوئے تھے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان نے عمل کیا کیا، تم نے اس پورے سال میں کیا کیا، کمایا کیا، فائدہ کیا اٹھایا، اس نقصان سے جو کہ لازم ہے، وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ نقصان، اس کو تم نے فائدے میں کتنا زیادہ کنورٹ کر لیا. اور اس سارے سے ہم کیا ہے، اس سارے کو ہم اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جس کا حکم ہی آیا ہو کہ جی کلیئر کٹ یہ حرام ہے اسی کو ہم چھوڑیں گے. یہ بیئر منیمم پہ مت رہا کریں ہر وقت. یہ وہی بات ہے کہ جیسے اس صورت میں بھی آگے اب اگلی مستثنا جو دی گئی ہیں وہ 4 ہی شرطیں ہیں، لیکن وہ پاسنگ مارکس ہیں. آپ کیا پاسنگ مارکس لے کے بس سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ڈسٹنکشن کے لیے، پروموشن کے لیے، ٹاپ پوزیشنز کے لیے ٹرائی نہیں کرتے کیا؟ ہم کرتے ہیں ٹرائی. ہم ہمیشہ ٹاپ آف دا گیم پہ آنا چاہتے ہیں. ہم اتنی زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں میں، ہم محنت کرتے ہیں. تو ہم دین کے معاملے میں صرف بیئر منیمم پہ رک کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے اگر 4 چیزیں فرض کریں، حرام کہیں ہیں، تو بس یہ 4 ہی ہیں اور تو مجھے کسی چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. باقی جو چیزیں قرآن و سنت کی حکمت کے خلاف ہیں ان سے بھی ہم نے خود کو بچانا ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ خرافات ہیں. اس میں بھی کیا کیا آپ نے؟ ایک برتھ ڈے سیلیبریشن میں اور بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، میوزک ہو رہا ہوتا ہے، بلا وجہ سچ سمر کے نامحرم کے سامنے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہم نے اسے ایک پرٹیکولر وقت میں، دن میں کما لیے ہم نے، اور اس کے علاوہ اس کی تیاریوں میں ہم نے بہت سارا وقت ضائع بھی کر دیا. تو اس سب سے اچھا نہیں تھا کہ ہم فائدہ اٹھا لیتے. اور اتنی زیادہ سیلیبریشنز ہو سکتی ہیں زندگی میں، قرآن مجید مکمل کرنے پہ، صورتیں یاد کرنے پر، حفظ کرنے پر. حفظ تو وہی ہو گیا، صورتیں یاد کرنا ہی. اس کے علاوہ کوئی بھی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے پر، کوئی گریڈ کلاس 1 سے کلاس 2 میں جانے پر، بہت ساری چیزوں پر سیلیبریشنز ہو سکتی ہیں جن میں کہ جو کہ اسلام کے لاجک کے اگینسٹ نہیں جاتی. تو ضروری ہے کہ ہم برتھ ڈیز ہی سیلیبریٹ کریں یا نیو ایئر ہی سیلیبریٹ کریں جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. تو کسی چیز کی کوئی تک بھی بننی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ عقل دی ہے. اور وہ عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو اس کی فطرت کے مطابق چلاتی ہے. اگر انسان اپنی فطرت کے اگینسٹ چل رہا ہے، یعنی وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا، پھر تو وہ کیا ہے؟ وہ لوزر ہے، پھر وہ بے وقوف ہے. پھر اصل میں جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں وہ لوزرز نہیں ہیں. آج کل لوگ کن کو لوزرز کہتے ہیں؟ جس نے پردہ کیا ہوا ہے اتنے بڑے کراؤڈ میں، یا جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا جو باہر اتنے بڑے کراؤڈ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کے، یا اتنے آفس میں یا جم میں جہاں پہ کسی نے نہیں روزہ رکھا ہوا، لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ سارے ایسے لوگ کون ہیں؟ لوزرز ہیں. آج کل دنیاوی ٹرمز میں دنیا میں لوگ ان کو لوزرز کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ خسارے میں، نقصان میں، لاس میں لوزر کون ہے؟ لوزر وہ ہے جو کہ ان 4 شرائط کو پورا نہیں کرتا. یہ 4 کنڈیشنز جو کہ اگلی آیت میں آنے والی ہیں. اب دنیا میں جو ہمیں کامیابی کی صفات بتائی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جی بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، یا اس نے لمز سے یا IBA سے ڈگری لے رکھی ہے، نمل سے پڑھ رکھا ہے، نسٹ سے پڑھ رکھا ہے، یا کہیں سے بھی، اور اس نے فلاں جگہ پہ جاب کر رکھی ہے، وہ فلاں کمپنی میں CEO ہے یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ہے. ہمارے لیے سکسیس کیا بن چکی ہے؟ یہ سب کچھ. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے خود سے اپنے لیے یہ چیزیں چوز کر رکھی ہیں، بلکہ پوری کی پوری سوسائٹی، پورا ہمارا میڈیا، ہر طرح کی ایڈورٹیزمنٹ، یہ سب ہمارے دماغ میں مسلسل یہ باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے، یہ لون لو، تم نے یہ گھر لینا ہی ہے، یہ بنانا ہی ہے، یہ گاڑی تم نے حاصل کرنی ہی ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ تمہیں فیسلٹیز ملیں گی، اس کو اپنا گول بناؤ، اس کو اپنا مقصد بناؤ. اور ان ساری چیزوں کو مقصد حیات بنا کے ان کا حصول، ان کو پا لینا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی کامیابی.
حالانکہ اصل میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے فارمولہ کیا ہے، وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس پہ مزید ڈسکشن کر لیں۔ اس کے علاوہ انسان صرف اسی طرح خسارے میں نہیں ہے، بلکہ اس نے خود بھی اپنے آپ کو پستیوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی پستیوں میں اضافہ بھی کر رکھا ہے۔ کیسے؟ انسانیت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ہیومینٹی کے حساب سے جنگ و جدل شروع کیا ہوا ہے، خانہ جنگیاں شروع کی ہوئی ہیں، قتل، ڈاکہ زنی، غارت گری، مال و دولت کے پیچھے انسان اندھا ہوا ہے، اتنا اندھا کہ حرام طریقوں میں پڑ کر اسے کما رہا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کی انسان حد کر چکا ہے۔ یہ چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور البرٹ آئنسٹائن کا ایک میں کال پڑھی تھی، اس نے اس کی ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ انسان جو ہے نا، وہ ایٹم بم اس نے بنا لیا انسان کو ہی مارنے کے لیے، لیکن چوہا جو ہے نا، وہ کبھی بھی ماؤس ٹریپ نہیں بنائے گا اب دوسرے چوہے کو مارنے کے لیے۔ یعنی ایک کوئی پرٹیکولر جو اسپیشی ہوتی ہے نا، جو مخلوق ہے، وہ اپنی جیسی مخلوق کی نا بقا کی فکر کرتی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اسی کو ٹریپ کر کے مارنے کی کوشش نہیں کرتی۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان نے بم بنا کے اپنی ہی نسلوں کو تباہ کیا، اور کس لیے؟ ریسورسز کے پیچھے لگ کے، فلاں ریسورسز بھی ہمیں مل جائیں، فلاں لینڈ، پورا کا پورا ملک ہمیں مل جائے، وہاں سے تیل اور آئل، پیٹرول وغیرہ نکل رہا ہے وہ ہمیں مل جائے، وہاں سے افریقہ سے ڈائمنڈز نکلتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، تو وہاں سے گیس نکلتی ہے اور وہاں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ ساری ریسورسز کیا ہیں؟ ان سب کے پیچھے انسان لڑ مر جھگڑ رہا ہے اور اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہی خراب ہے، اور خراب ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ آلریڈی خسارے میں ہی تھا اگر وہ اس ٹائم کو ایسے ہی جانے دیتا، لیکن مزید اپنے آپ کو پستیوں میں گرا رہا ہے، مزید اس کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی اکثریت کے پاس ہم جانتے ہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت تک نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ ریسورسز کی جو انجسٹ تقسیم ہے، صحیح منصف تقسیم نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو غالب ہی نہیں ہونے دینا چاہتے، اللہ کے دین کو ہم قائم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب اللہ کے نظام عدل کو چھوڑا تو انسانیت کو انسان نے کیا کیا؟ خود پستیوں میں دھکیل کر خسارے کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے اب صرف یہ غریبوں کی ہی بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو کسی کے پاس چھت نہیں ہے، یہ سب انسان کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، بلکہ امیر بھی مشقت میں ہے اور خسارے میں جا رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں، سلیپنگ پلز لے رہے ہیں، انزائٹی کے پیشنٹس ہیں، سیوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صاف ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کا نتیجہ کس نتیجے کی طرف جا رہا ہے؟ خسارے میں سے گزرتے ہوئے خسارے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو اس سب کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور اسی سب کو بدلنے کے لیے اگلی آیت میں جو 4 کنڈیشنز دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ 2 کون سی ہیں؟ سب سے پہلے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ اب ان 4 میں ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واو زبر وا اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور مطلب یہ 4 ہونی چاہیے، 4 ضروری ہیں، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ان میں سے کم سے نجات نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہوتے ہیں نا ایگزامز میں، کسی بھی کلاس میں کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان میں اگر بچہ پاس ہوتا ہے تو پھر پاس ہے، پھر اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک میں فیل ہے تو بھئی آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کمپلسری سبجیکٹس تو پاس کرنے ضروری ہیں۔ ایک سرٹن میرٹ پہ آنے کے لیے کسی آرگنائزیشن میں، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی کمپنی ہے، ان کے میرٹ پہ آنے کے لیے آپ کو جو انہوں نے کوئز ڈیزائن کیا ہے، چاہے وہ جنرل نالج کا ہے، وہ میتھ کا ہے، وہ لاجک بیسڈ ہے، یا وہ انگلش کا ہے، وہ سب آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ ان میں سے اگر ایک میں آپ فیل ہیں اور باقی 3 پاس ہیں تو آپ
पास नहीं है, बेसिकली आप फेल हो गए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इन 4 कंडीशंस की है। इन चारों पर अमल, इन चारों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, तब ही इंसान खुद को खसारे से निकाल सकता है, खसारे से बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। पिक एंड चूज़ का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है ना, वेरी कन्वीनियंटली हमने इसको अपने लिए पसंद कर रखा है। अल्लाह को ये बिल्कुल नहीं पसंद, और सूरतुल बकरा में बार बार अल्लाह ताला ने यहूदियों को इस बात पर लान तान भी की है कि वो दिन में से जो पसंद होता ले लेते, जो नहीं पसंद छोड़ देते। भाई नमाजें तो मैं पढ़ लूंगी पर पर्दा मुझसे नहीं होता, बहुत गर्मी लगती है भाई, और लोग बड़ी बातें बनाते। अल्लाह ताला ने ऑप्शन नहीं दिया पिक एंड चूज का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, सूरह आल इमरान में यह आयत आती है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में काफ़ा, पूरे के पूरे। आप अपनी मर्जी से ये ले लिया वो ले लिया, ये सब नहीं कर सकते। यानी हमें पता क्या चला कि सिर्फ ईमान का होना काफ़ी नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो बच ही जाएंगे। नहीं भाई, आगे अमल स्वाले है, आगे वतवासौ बिल हक है, आगे वतवासौ बिस सब्र है। ये तीनों पॉइंट भी अगर, इन तीनों कंडीशंस को भी अगर पूरा नहीं किया तो बस फिर आपकी सोच ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमान से बच जाएंगे, या अगर आप अमल स्वाले कर रहे हैं लेकिन आप ईमान नहीं कर रहे। ये दोनों बातें भी छोड़ें। बहुत सारे मैक्सिमम आज कल लोगों की तादाद कैसी है जो कि ईमान और अमल पर्सनल वाले अमल कर रहे हैं, इनफरादी वाले अमल, यानी नमाज रोज़ा हज ज़कात पूरा है और मुसलमान है बस। वो समझते हैं हमारे लिए यही काफ़ी है, हम अपने घर में बंद होके ये काम कर रहे हैं बस, आगे मुझे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली वतवासौ बिल हक़ में यही आता है। हक की एक दूसरे को तबलीग करनी है, इबलाग करना है, एक दूसरे को मैसेज देना है, पहुंचाना है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ। बहुत सारे लोग जो 2 इनफरादी काम तो कर रहे हैं, बाकी 2 जहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जहाँ पर मुआशरे की इस्लाह की बात आती है, वहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है, इस तीसरे और चौथे पॉइंट को मुकम्मल छोड़ देते हैं और सिर्फ पहले 2 को करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इससे तुम बच नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर भी तुम्हारा हक है। मुसलमान का खैर ख्वाह होता है। ये जियो और जीने दो वाली फ़िलासफ़ी और डोंट जज मी और मुझे ना बताओ क्या करना है, तुम्हें क्या है मैं जो भी करूं, मज़हब इंसान का पर्सनल मैटर है और ये इंसान और अल्लाह के दरमियान का मामला है, आप क्यों किसी को कुछ और कह रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे मज़हब की तालीम नहीं है। ये हमें आजकल लोग इससे बहुत ज़्यादा भागते हैं। एक तो जो लिबरल लोग हैं वो तो कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते, वो तो कहते हैं कि तुमने मुझे कहा क्यों, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और फिर जो दूसरे लोग हैं जो समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, वो फिर डरते हैं ये बयान करते हुए, बताते हुए, किसी से भी बात करते हुए। और इस मामले में तो मैंने देखा है किसी से कितने भी प्यार से बात कर लें, दूसरा आगे से खाने को ही दौड़ेगा, भाई तुमने मुझे जज कैसे किया, तुमने मुझे कह कैसे दिया कि मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसे करूं। किसी को प्यार से भी कह देना कि आप नमाज पढ़ लें, वो कहेगा कि आपकी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को इतनी नेक समझती हो कि तुमने मुझे ये कहा कि मैं नमाज पढ़ूं। और ये सारा कुछ सिर्फ मैंने ही नहीं फेस किया हुआ, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने जो किसी ना किसी लेवल पर अच्छे प्यारे तरीके से, मोहब्बत के अंदाज में, हिकमत वाले अंदाज से तबलीग करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बातें सुनने को मिलती ही हैं। खुसूसन घर में, आपको पता है घर को टैकल करना सबसे मुश्किल काम होता है, और घर में इंसान सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत और हिकमत से बात करता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक फेस करनी पड़ती है। और फिर बाहर भी, फिर सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो ये हालात हैं आजकल। तो जो ये समझता है कि उसने फर्स्ट 2 कर लिए, नेक्स्ट 2 नहीं किए और वो जी सरवाइव कर गया, वो सरवाइव नहीं किया। ठीक है ना, जब सरवाइव ही नहीं किया तो फिर डिस्टिंक्शन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जन्नत के दर्जात तो फिर बहुत ही दूर की बात है। यहाँ तो बस निजात की बात है कि किसी तरह मैं बच जाऊं, और बच जाने के लिए ये 4 लवाज़िम ज़रूरी हैं। इसलिए इन चारों की हिकमत को, अहमियत को यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको एक डूबते हुए इंसान की मिसाल से समझे। ये ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान डूब रहा है, उसके बचने के लिए फ़र्ज़ करे ज़रूरी है कि वो 4 रस्सियाँ पकड़े, वो उन 4 को पकड़ेगा तो ही वो डूबने से बचेगा। तो अब पहले बर्फ़ के पिघलने को इमेजिन करना है आपने, ठीक है, उसको इमेजिन करते हुए समझें। और अब एक इंसान समझे डूब रहा है,
اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں ڈوب رہی ہوں، تو ڈوبتے ہوئے کی سچویشن میں اب خود کو سمجھیں۔ تو یہ فارمولا آف سروائیول ان لائف اینڈ ہیئر آفٹر کیا ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے؟ اس میں سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان۔ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ اب ہم ہر کنڈیشن کو تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کرتے جائیں گے بیسکلی، کہ اس کی پکچر ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بیسکلی آسان الفاظ میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی میں رٹوں والی ڈیفینیشنز میں نے آج تک اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں بتائیں جو کہ انہیں مشکل سے یاد کرنی پڑیں اور اس کے بعد انہیں بھول جائیں، سمجھ ہی نہیں، ایک تو سمجھ بھی نہیں آئی، دوسرا بھول بھی گئے، اور سمجھ اگر آئی تو وہ تھوڑی تھوڑی آئی تھی۔ تو اس طرح میں نے کبھی نہیں بتایا، ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے ڈیفینیشن آسان کر کے آسان الفاظ میں بتاؤں تاکہ اگلا بندہ، بچہ، اسٹوڈنٹس وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایمان بیسکلی ویسے تو امن سے نکلا ہے، لیکن اگر اس کو یاد رکھنا ہے نا تو یاد رکھنے کے لیے ایمان کو آپ ماننا سے یاد رکھیں، کوئی بات ماننا، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی کسی بات کو مکمل یقین کے ساتھ سچے دل سے ماننا، مان جانا، اس طرح مان جانا کہ نتیجن اس کی زندگی میں امن آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسکلی یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے، کیا ماننا اور کیسے ماننا؟ کسی بھی بات کو مکمل یقین کے ساتھ سچے دل سے ماننا۔ ایمان میں بیسکلی صرف ایمان بل زبان سے ہی ایمان نہیں ہے کہ میں نے زبان سے کہہ دیا تو میں مان گئی، دل سے ماننا ہے، دل سے اس بات کو ماننا پڑے گا۔ اور کوئی بھی بات کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی بات بیسکلی علم ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ علمی اصلاح ہے یہاں پر انسان کی، کہ وہ جو بھی اس نے علم حق اس کو پتہ چل رہا ہے اس کو وہ مکمل طور پر مانے گا۔ اور یہ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو اس نے مکمل یقین کے ساتھ اس بات کو ماننا ہے نا، وہ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں خشیت، توکل اور اعتقاد شامل ہونا چاہیے۔ اور ایمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اسی تعریف میں ہی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا۔ ایمان باللسان اور بالقلب اور بالجوارح۔ سب سے پہلے یعنی قول سے، زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں، مانتے کیسے ہیں؟ ہاں میں نے مان لیا کہ یہ ایسا ہی ہے، ہاں میں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے زبان سے مانا، لیکن یہ ماننا تب تک، یہ ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک میرا دل اس میں انوالوڈ نہ ہو، شامل نہ ہو، گواہی نہ دے۔ تو میرا دل بھی مانے کہ جی ہاں اللہ ایک ہی ہے، صرف میں زبان سے نہیں کہہ رہی، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نا بہت ساری باتوں پہ، ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن دل میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن کے لیے بیسکلی زبان اور دل کا سیم لائن پہ ہونا، سیم ٹرمز پہ ہونا لازم و ملزوم ضروری ہے، سمجھ آئی؟ تو زبان سے جس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے دل میں وہی ہے، دل میں اس پہ یقین ہے۔ نمبر 3 ایمان بالجوارح۔ جوارح کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہ جو باڈی پارٹس ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، اور اعضاء ہمارے کیا کرتے ہیں؟ باڈی پارٹس کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ تو بیسکلی عمل کے ذریعے بھی انسان وہ ثابت کر رہا ہے کہ ہاں مجھے اس پہ ایمان ہے، میں اسی بات کو مانتا ہوں۔ جیسے جی میں نے اقرار کیا کہ میں سچ بولتی ہوں، اور میرا دل بھی اس پہ پکا ہے، یقین ہے کہ سچ ہی بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ ایمان ہے۔ تو عمل کے ذریعے سے بھی میں نے یہی ثابت کرنا ہے کہ سچ ہی بولنا چاہیے، پھر مجھے سچ بول کے بھی دکھانا ہے کیونکہ میرا اس پہ ایمان ہے۔ تو زبان، پھر دل اور پھر عمل، یہ تینوں جب ایک لائن پہ چل رہے ہیں نا، ایک چیز کی طرف ان کا فوکس ہے، اکٹھے ہیں یہ تینوں، تو وہ ایمان کی شکل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک مسلمان، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، پیدائشی مسلمان جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی میرا ایمان اللہ پہ بڑا پکا ہے، لیکن نماز تو میں پڑھتی نہیں ہوں، وہ کیسا ایمان ہے؟ پھر فجر کے وقت تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو بھئی آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں، یا تو دل سے آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے، تو اور ہو سکتا ہے دل سے یقین ہو لیکن عمل میں وہ آپ کے نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ ایمان ہے، تو بیسکلی وہ ایمان پکا، وہ ایمان پورا ایمان نہیں ہے، وہ بیسکلی قرآن کے ایمان کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایمان نہیں ہے، اور اس کی سخت سے سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اسی پہ وہ تسلی کر کے سکون سے بیٹھ ہی نہ جائے، کہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائے۔ اور آج کل ایسے ہی مسلمان ہیں ہمارے ارد گرد جو عملاً مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ اسی بات پر خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں کہ جی ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو ماننے والے، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ حالانکہ یہ صورت ڈرانے کے لیے کافی ہے، یہ ایک اکیلی صورت ہی ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو وہ شخص صراط المستقیم پہ نہیں چل رہا جو یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ جی میرا مسلمان صرف ہونا ہی کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں
ایمان کی بیسکلی 3 ٹائپس پر فوکس کیا گیا ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے، ایمان ثلاثہ اسے ہم کہتے ہیں۔ ایک ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات و تقاضوں کے ساتھ، صفات اور تقاضوں کے ساتھ صدقے دل سے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو اور اللہ کی توحید کو بیسکلی جیسے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس طرح اللہ پر مکمل ایمان لے کر آنا، اور اس میں اللہ سے محبت بھی شامل ہوگی۔ دوسرا ایمان بالرسل، یعنی رسل جو بھی رسول تھے، جو بیسکلی میسنجرز جنہیں ہم کہتے ہیں، پیغام لانے والے، ہم تک پہنچانے والے۔ اب پیغام پہنچانے میں صرف پیغام پہنچانے والے شامل نہیں ہیں، پیغام بھی شامل ہے، یعنی کتابیں، اور وہ پیغام دیا کس نے ہے، وہ فرسٹ سٹیپ پہ جو پیغام لانے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی فرشتے۔ تو ایمان بے رسل میں ہم فرشتوں پہ بھی ایمان پڑھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان پڑھتے ہیں، اور تمام انبیاء پر بھی ایمان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ایمان بالآخرت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، پھر یوم القیامت، قیامت کا دن قائم ہونا، پھر حساب اس دن ہونا، پھر اجر اور سزا کا فیصلہ ہونا، جنت اور جہنم کا ملنا، اور اس کی ابدیت۔ یہ ان شارٹ میں نے پکچر بتائی ہے کہ اس سب پر ایمان، اس میں ایمان بالآخرت میں شامل ہوگا۔ تو اس سب کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ بیسکلی مومن کیا ہوتا ہے۔ مومن وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ حوالے کرنا ہی ہے نا، اس نے پوری کی پوری بات جو مان لی، ٹھیک ہے، اس نے دل کے یقین کے ساتھ یہ ایمان اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لے آیا، یعنی پورے قرآن و حدیث پہ ہی وہ ایمان لے آیا۔ تو اس نے کیا کیا، ایمان تھا کیا، ماننا۔ تو اس نے بات مان کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا نا، سمجھ آ رہی ہے، تو ریلیٹ کرنا سیکھے ساری باتوں کو۔ تو مومن کون ہے، جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا بات مان کے، اور اللہ کے احکامات کے آگے جھک گیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے، جب ہم بات مانتے ہیں تو ہم اس بات پہ جب عمل کرتے ہیں، مطلب ہم اس کے آگے جھک گئے۔ ہم اگر مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، پھر ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تو ہم اس حکم کے آگے جھکے ہیں، تسلیم کیا ہے، سر تسلیم خم کیا ہے۔ تو مومن پھر اللہ کے احکامات کے آگے جھکے گا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہوگا، چاہے وہ فیصلے اس کو سوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اب پردہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، مجھے سوٹ نہیں کر رہا، مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے، اور مجھے بڑی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور بھی بہت سارے فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں، میں خوبصورت ہی نہیں لگ رہی۔ لیکن ہونا کیا چاہیے، مومن کون ہے، جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب کرنے کے بعد نتیجن وہ امن میں آ جاتا ہے۔ مومن بیسکلی، ایمان کا لفظ اصل میں امن سے ہی نکلا ہے۔ تو یہ سب جب انسان کرتا ہے نا، تبھی بیسکلی وہ پیس پہ آتا ہے، پیس ایٹ ہارٹ۔ اس کے دل میں جو امن آتا ہے نا، اس کی زندگی میں جو امن آتا ہے، چاہے ارد گرد مخالفت ہی چل رہی ہے، چاہے اسے مشکلات اور مصیبتیں مسلسل آ رہی ہیں، لیکن اندر سے کیا آ رہا ہے، امن آ رہا ہے۔ اس کی پرسنالٹی میں نظر کیا آ رہا ہے، امن۔ وہ مشکلات پہ ایسے صبر کر رہا ہے کہ وہ بڑا سکون میں نظر آ رہا ہے، بڑا امن میں نظر آ رہا ہے، اس پہ کوئی تکلیفوں کا شائبہ ہی نہیں ہے اس پہ کوئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے بیسکلی اصل مومن۔ اور یہ تو ہم نے اب ان شارٹ ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان کیا ہے، مومن کیا ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں اور اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، اور دوبارہ سے ہم اس کو اپنی زندگی میں، اگر کہیں کمی بیشی ہے یا ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، تو ہم اس کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اس کی تو بہت زیادہ تفصیل ہے، اور اس کی مزید تفصیل مختلف صورتوں میں، جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ مومن کون ہے، جتنی بھی آیات شروع ہوتی ہیں نا، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں جو، آگے وہ لکھی ہوئی ہیں ڈیفینیشن، آیات لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی احادیث بھی ہیں جو یہیں سے شروع ہوتی ہیں، انما المؤمنون۔ تو وہ آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گا کہ مؤمنین سے ریکوائرمنٹس اللہ کی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کہ مومنوں سے کیا تقاضا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں گے تو وہ مومن ہونے میں شامل ہو جائیں گے، مومن بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں یہ حدیث بھی پتہ ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، تقریباً 70 شاخیں ہیں۔ ان میں سے کچھ جیسے حیا ایمان کی شاخ ہے، یعنی اگر کسی میں حیا ہی نہیں ہے تو بیسکلی ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر صفائی نصف ایمان ہے، تو جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی
پھر اس کا ایمان کدھر ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ چند ایک ایمان کی تفصیلات ہیں، اب باقی اس میں مزید اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ اب جب ہم نے اپنا ایمان والی کنڈیشن اس صورت کے مطابق ہم نے پوری کر لی، اس کو ہم نے ایویلیویٹ کر لیا، ہم نے دیکھ لیا، اپنی سیلف اسیسمنٹ کی، اپنا ذاتی تجزیہ کیا کہ میں اس کے مطابق ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ یہ ٹھیک کرنے کے بعد یہ پہلا سٹیپ، تو جب ایمان آتا ہے انسان کے اندر، ایمان اب ٹھیک ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وہ عمل آ جانا چاہیے پھر اس کے اندر۔ جیسے اگر ایک انسان سچے دل سے مان رہا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، اس کا ایمان ہے اس بات پہ، تو کیا وہ بولے گا نہیں سچ؟ پھر عمل آ گیا نا اس کے اندر، تو اس ایمان کا نتیجہ عمل میں نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسی لیے قرآن میں کہیں پہ بھی ایمان الگ الگ نہیں آتا، ایمان کے ساتھ کامیابی کے لیے ہمیشہ اللہ نے کمپلیٹ فارمولہ کیا دیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ جس نے نیک عمل بھی کیے۔ قرآن کی تمام بشارتیں، خوشخبریاں ایمان پلس عمل صالح پر ہیں۔ جہاں پہ آمنوا وعملوا الصالحات نہیں لکھا ہوتا نا، وہاں پہ آپ چیک کیجئے گا، آمنو کے ساتھ نہ آ گئی کسی نہ کسی عمل کی تفصیل آ جائے گی۔ جیسے صابرو، وہ لوگ آپس میں صبر کرتے ہیں، اس طرح کوئی بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے آمنو کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی یا تو پورا کا پورا عمل صالح بتا دیا جاتا ہے یا کوئی عمل چوز کر کے بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے، بیسکلی اس پہ میرا سارا فوکس ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو اب فرض کریں نتیجہ نکل آیا، یہ ہے عمل صالح۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل اور فعل دونوں کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کام، لیکن ان دونوں کاموں میں فرق ہے۔ عمل وہ کام ہے جو با ارادہ ہوتا ہے، ہم ارادہ کر کے کرتے ہیں، اور با مشقت ہوتا ہے، اس میں ہماری محنت بھی لگتی ہے۔ جیسے فرض کریں ابھی پڑھنا ایک تو میں ارادہ کر کے پڑھ رہی ہوں، دوسرا اس میں میری محنت بھی لگ رہی ہے، تو یہ میرا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے فعل، جیسے پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ میرا پاؤں موو کر رہا ہے، اب میرا ارادہ نہیں تھا موو کرنے کا، لیکن وہ پڑھتے پڑھتے خود سے موو کرنے لگ گیا۔ دوسرا اس میں مجھے مشقت نہیں ڈالنی پڑی، وہ مشقت ساری میری اس پڑھانے میں ہی ہے، لیکن پاؤں میرا ساتھ ساتھ بس موو کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا فعل ہے۔ تو یہاں پر تمام ان اعمال کی بات ہو رہی ہے جو کہ انسان با ارادہ اور مشقت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب صالح کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، صالح بیسکلی ہر وہ کام، یہ عمل کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ کام کی صفت ہے یہ، مطلب صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے جو کہ ایکسپلین کرے اس ناؤن کو کہ وہ ناؤن کیسا ہے، اس میں کریکٹرسٹکس کیا ہیں، تو کیا عمل کیسا؟ صالح کیا؟ وہ کام جو کہ جس میں مکمل صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، یعنی ایسے کام جن میں مکمل صلاحیت ہو، ایسے اعمال جو کہ ترقی اور فائدہ دیں، وہ اعمال جو کہ روحانی اور اخلاقی بلندی دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ انسان کیا کرے؟ اپنے منصب خلافت کا حق ادا کر سکے۔ یعنی عمل صالح کیا ہیں؟ تمام کے تمام ایسے اعمال جو کہ اس پرٹیکولر کام میں کیسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اس پرٹیکولر کام میں اتنی پوٹینشیل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو روحانی اور اخلاقی طور پر بلند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور اس سب سے ہوتا کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اللہ نے جو ہمیں ایک مقصد حیات دیا ہے اس کو ہم پورا کر پاتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں، یہ ہے عمل صالح، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے اگر ہم نے عملی تقاضے پورے کرنے ہیں تو ہمیں عمل الصالحات ہمیں کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور بیسکلی عمل صالح میں ساری کی ساری نیکیاں آ جائیں گے، تمام نیکیوں کے مجموعے کے لیے یہ ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقی ایمان اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کے صرف زندگی کے باطنی گوشوں میں ہی نہیں بلکہ ظاہری اعمال کو بھی منور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا عمل پھر نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے جی میرے دل میں تو بڑا ایمان پکا ہے، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ میں تو بڑا پکا مومن ہوں، مسلمان ہوں، جبکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور اس میں کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور جو لوگ مکمل عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ ایک نور بھی ہوتا ہے ویسے، اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو کوئی ایویں بولتا رہے اور وہ اس کے ظاہری اعمال ہیں ہی نہیں، ایویں وہ کلیم کر رہا ہے، تو
بلا وجہ ہی وہ کلیم کر رہے ہیں. بیسکلی بات کیا ہوئی کہ حقیقی ایمان الٹیمیٹلی وہ ظاہر ہوگا، نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ ظاہری اعمال میں نظر آئے گا. اور اگر ایمان سے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیدا نہ ہو تو مطلب ہے کہ ایمان نے دل میں جڑ نہیں پکڑی، ایمان اس کا کمزور ہے. اور ایمان بیسکلی یہ بھی ایمان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایمان ایک لیول پہ ہمیشہ ہر ایک کا نہیں رہتا، اوپر نیچے جاتا رہتا ہے. ایمان موو کرتا رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، ویریبل ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو اوپر سے اوپر بڑھانا، یہ اللہ نے ہمارا یہ ٹیسٹ رکھا ہے. ہم اپنی صحبت ایسے رکھیں، ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں، ہم قرآن پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے، ٹھیک ہے، وہ کمزور نہ ہو. اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم بس مسلمان ہیں اور ہم دنیاوی سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی ہم ایز سچ کوئی سورس نہیں ہے ہماری. ایون ہماری کمپنی بھی صرف ایسے لوگوں کی ہے جنہیں صرف دنیا کی فکر ہے کہ موویز دیکھنے چلیں، چلو گانے سن لیں، تو چلو بس جاب کر لیں، چلو ادھر کھانا کھانے چلیں، چلو مری چلیں، بس یہی سارا کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ فرض کریں وہ بہت اچھے ایمان کے لیول پہ تھا، وہ آہستہ آہستہ ڈراپ ہونے لگے گا، کیونکہ ایمان ایک کانسٹنٹ لیول پہ نہیں رہتا. یہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ جانے کی ضرورت ہے. ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں خود مشقت ڈالیں تاکہ ہمارا ایمان اوپر کی طرف جائے اور اوپر کا اوپر ہی ہوتا رہے. اور یہ جو علم حاصل کرنا ہے یا پھر اچھی صحبت ایون اختیار کرنا، یہ سب بھی عمل میں ہی آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سب عمل کا حصہ ہیں. اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ڈسکشنز کرنا، یا ویسے ہی ان کے ساتھ رہنا، انہی کو ہی دوستی بنانا، یہ بھی عمل صالح میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ایمان اور عمل میں ہمیشہ مطابقت اور ہم آہنگی ہوگی اور ہونی ہی چاہیے. اب آپ کہیں جی میرا ایمان بڑا اوپر ہے، بڑا اچھا ہے، اور لیکن آپ کی دوستی یہ سارے موویز دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسکلی یا تو پھر آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ ان لوگوں کو اپنی طرف لائیں، ان کی وجہ سے آپ کا ایمان نیچے نہ جائے بلکہ آپ کی وجہ سے ان کا ایمان اوپر جائے. تو اپنی کمپنی ہمیشہ سوچ سمجھ کر چوز کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بیسکلی ہمیں پتہ چلا کہ انسان اس پورے یونیورس میں نا، اس بات کو بھی سمجھ لیں، اس پورے یونیورس کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ایسے سمجھے بہت بڑی مشین ہے جو کہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، یہ سب زمین کا گھومنا، یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک طریقے سے سارے چل رہا ہے، جیسے کہ ایک مشین ہوتی ہے اور اس کے پرزے آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان بھی اس کائنات کے پورے سسٹم کا ایک پرزہ ہے، ایک حصہ ہے. اس لیے اس کے اعمال میں سے صالح صرف وہی ہوں گے جو اللہ کی حکمت اور تدبیر کے موافق ہوں گے. سمجھ آئی؟ تو بیسکلی اگر اللہ کی تدبیر کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، وہی اس پورے سسٹم کو بینیفٹ دیں گے اور وہی صالح عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک مشین ہے، اس کو جو بنانے والا ہے، سمجھیں اس کا ایک مینوفیکچرر ہے انسان، وہ اگر اس مشین میں ایک پرزے کا مقصد یہ بناتا ہے کہ اس نے کلاک وائز ہی موو کرنا ہے، لیکن وہ پرزہ اینٹی کلاک وائز موو کرنے لگ جائے تو وہ مینوفیکچرر جو تھا بنانے والا، وہ اس کی حکمت اور تدبیر کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ پوری مشین کو خراب کر رہا ہے. تو اس کا وہ جو عمل ہے وہ فائدہ پہنچانے والا عمل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے جو ترقی دیتا، فائدہ دیتا، بلندی دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی اسی مثال سے یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان بھی اتنے بڑے سسٹم کا ایک حصہ ہے، تو اس کا عمل صالح کون سا ہوگا؟ جو کہ اللہ کی حکمت اور تدبیر کے موافق ہی ہوگا. اور آخری بات ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی جو تعریف ہے نا، وہ شروع سے آخر تک سیم ہی رہے گی. اس پورے زمانے میں، ہم نے زمانے کی بات کی تھی نا، تو اس زمانے میں ایمان شروع سے سیم ہی ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ شروع سے کوئی ڈیفرنٹ ایمان تھا جو حضرت آدم کو دیا گیا یا حضرت ابراہیم یا حضرت نوح علیہ السلام، ان سب کو دیا گیا، ڈیفرنٹ نہیں تھا، سیم ہی تھا. لوگوں نے ان میں چینجز کر لیں. یہ یہودیوں نے اسلام کو بدل کے جوڈیزم بنایا، یہ کرسچنز بھی مسلمز ہی تھے، انہوں نے اسلام کو بدل کے کرسچینٹی بنا لی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارے انسان کے اپنے پیدا کیے ہوئے ریلیجنز ہیں. اللہ نے شروع سے دین اسلام ہی دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، شروع سے ہے، شروع سے آخر تک یہی رہے گا. تو ایمان اور عمل صالح کی تعریف وہی ہے جو تھی، جو ہے وہی رہے گی.
تو بہتر ہمارے لیے کیا ہے، ہم اپنے آپ کو خسارے سے کیسے نکالیں، اس کو سمجھ جائیں، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اب عمل صالح میں جو لاسٹ پوائنٹ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ ریپیٹ ہمیں کر لینا چاہیے، ویسے جب بھی میں عبادت کا موضوع پڑھاتی ہوں تو اس میں بیسکلی یہ ڈسکس کرتی ہوں۔ تو بیسکلی عمل صالح کو اگر ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں نا تو اس کو ہم براڈلی اسپیکنگ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد، اور تیسرا جس کو یوزلی لوگ مس کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں، یا موسٹلی اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حقوق النفس۔ انسان کا اپنے نفس پہ بھی حق ہے، انسان کا نفس حق مانگتا ہے انسان سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے حقوق اللہ آئیں گے، تمام اللہ کے حقوق، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت اللہ، اطاعت رسول، یہ سارا کچھ، اور بھی بہت کچھ۔ اس کے بعد حقوق العباد، تمام لوگوں کے حقوق، اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر باقی تمام رشتہ دار ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، سعیرہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ سعیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی جو ہوتے ہیں، یہ جیلوں میں بند، سورۃ الدہر میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر سورۃ المعارج میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ سائل اور محروم، یہ بیسکلی جو بہت ہی غریب ہیں۔ پھر فقراء کا ورڈ آیا ہے قرآن مجید میں، یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ پھر حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے پڑوسی کا حق ہے۔ سورۃ العادیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پڑوسیوں کا کیسے کیسے خیال رکھنا ہے۔ اس طرح گزرتے ہوئے رستے میں بھی ایون مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ہم رستے سے ہٹائیں چیزیں۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ ہم اسے سلام کریں، اس کی خیر خواہی چاہیں، یہ سب ہیں کہ نہیں؟ تو حقوق العباد تو بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب عمل صالح میں آئے گا۔ اور حقوق العباد کو اصل میں پورا کرنا حقوق اللہ بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ نے ہی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ پھر حقوق النفس، اور ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا اپنے نفس کے اوپر بھی حق ہے۔ اپنے نفس پہ کیا حق ہوتا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو غلط سلط چیزیں نہیں کھلانی۔ کیا کھلانا ہے؟ حلال کھلانا ہے، حلال کھلانا ہے، اور طیبات پاکیزہ چیزیں کھلانی ہیں۔ یہ جو گند بلا، اتنا زیادہ شوگر کانٹینٹ، اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ، فیٹس ہم اپنی باڈی کو کھلا رہے ہیں، اپنی باڈی ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اور اپنی صحت کا اس طرح بھی خیال رکھنا کہ اس کو بیماریوں میں ملوث نہ ہونے دینا، نہ رہنے دینا، بلا وجہ گندگی والے گند والے کاموں میں جانا، جگہوں پہ جانا، اور بلا وجہ کہیں پہ پینڈیمک ہے وہاں پہ جانا منع کیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے۔ تو بلا وجہ اپنے آپ کو بیماریوں میں ملوث کرنا، یا پھر بیمار ہو گئے تو علاج نہ کروانا، یہ آپ اپنے جسم کا حق پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ پھر اپنی استطاعت، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے آرام کو چوز کرنا، اپنے لیے کپڑے، جوتے وغیرہ چوز کرنا، اس سب کا خیال رکھنا۔ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی چیز پہنیں، خصوصاً دینی لوگوں کو تو اچھا ہمیشہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، جوتے وغیرہ، تاکہ سامنے والے پہ دینی لوگوں کا اچھا امپریشن پڑے اور وہ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوں، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ والے کیسے ہوتے اتنے گندے سے عجیب سے لگ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہمیں بننا چاہیے، تو یہ انسان کے نفس کا حق ہے۔ پھر آرام کرنا، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، آپ آرام کریں، اپنے جسم کو آرام دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کو فرمایا تھا نا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تم روزے رکھو دن میں لیکن ہر دن نہ رکھو، گیپ دو، تم راتوں کو تہجد پڑھو لیکن ہر رات کو نہ پڑھو، گیپ دو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنا خیال رکھے گا اور اپنے آپ کو پھر سب سے بڑے نقصان سے بھی بچائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جہنم سے بچانے کے لیے بھی انسان کو اپنا خیال، اپنی وقت کا خیال، اپنے اعمال کا خیال، ہر طرح سے اپنا خیال رکھنا پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد جو سیوسائڈ، خودکشی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ انسان اپنا زندگی کا حق ہی اپنے آپ سے چھین لیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ حق اپنے آپ سے نہیں چھین سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنے دیر اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو گزارنا ہے۔ یہ نعمت آپ اپنے آپ سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ کرے گا وہ بھی اپنا حق چھینے گا، ٹھیک ہے۔ تو حقوق النفس بھی ایک چیز ہے، اس پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور کیوں کرنا ہے؟ الٹیمیٹلی اپنا خیال رکھ کے ہم گین کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم زیادہ اچھے طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اور باقی بھی عبادات کر سکتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ہم نے آرام کیا ہوا ہوگا تو ہم تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بیمار نہیں ہیں، ہم بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر سکتے ہیں،
اپنے والنٹری سروسز کسی بھی آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات چیریٹی کے ہم کام کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو جو مومن قوی ہے، اسٹرانگ ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اسپریچولی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، وہ اللہ کو زیادہ اچھے طریقے سے سرو کر سکتا ہے، اللہ کا زیادہ اچھا عبد بنے گا، وہ زیادہ اچھی عبادت کرے گا، اپنے مقصد کو زیادہ اچھے طریقے سے پورا کرے گا، فوکس کرے گا. تو ہم یہ جو بیٹھ بیٹھ کے موٹے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی پھر موٹاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے. اب میں باڈی شیمنگ نہیں کر رہی، اب کوئی اس کو اس طرف نہ لے کر جائے. بیسکلی جب ہم تھوڑا سا ہیلدی ہونا، اس کی بات نہیں میں کہہ رہی، وہ تو چلے نارمل ہے، جس میں انسان کم از کم چل پھر تو رہا ہے، اپنے سارے کام تو کر رہا ہے، لیکن آپ اس حد تک موٹے ہو گئے ہیں کہ آپ عبادت کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ آپ کر ہی نہیں پا رہے. دوسرا بندہ جو موٹا نہیں ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، ایکٹیولی آپ سے عبادت میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. مطلب آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں، کم کرنے کی کوشش کریں، یہ حقوق النفس میں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ انسان اس وقت زیادہ موٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ نشانیوں میں لکھی ہوئی ہے مائنر سائنس میں. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کیسے ہوتے تھے؟ سب میکسیمم ان میں سے پتلی باڈی، لین باڈی ہوتی تھی سب کی، تاکہ وہ ایکٹیولی کام کر سکیں. کم کھاتے تھے، ضرورت کے تحت کھاتے تھے، تاکہ عبادات کر سکیں، جہاد کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی صرف اس حد تک کھانا چاہیے. جب انسان زیادہ کھاتا ہے لیزی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ موٹا ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی باڈی کو موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اتنا سارا کچھ کیسے کرے گا. تو جتنا زیادہ جن صورتوں میں ہم ایکٹیو رہ سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، بیسکلی اپنا مقصد حیات پورا کر سکیں، تو اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھنا، اپنی باڈی کا خیال رکھنا، یہ اللہ نے یہ بھی حق بنایا اور ہم پہ فرض کیا. ٹھیک ہے، اور حقوق النفس کا خیال رکھنا بھی پھر کیا ہے؟ حقوق اللہ کو ہی پورا کرنا ہے بیسکلی، کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی خاطر ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے اجر کے لیے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ریفرنس سے بھی سوچئے گا. اب آگے آتی ہے تھرڈ کنڈیشن. اس کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ آج کل اگر لوگ کوئی ایسی چیزیں نا جو نہیں کرتے، ایمان اور عمل صالح تو پھر کچھ لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تو بہت سارے لوگوں کی زندگی سے ٹوٹلی آؤٹ ہے. خصوصاً ان لوگوں کی زندگی سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کہنا، میری مرضی، میں جیسے مرضی دوپٹہ لوں، میری مرضی میں نماز ٹائم پہ پڑھوں نہ پڑھوں، میری مرضی میں نے سگریٹ پینی ہے میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، میری مرضی میں اس کی مدد کروں نہ کروں. ٹھیک ہے، میری مرضی میں قرضہ دوں نہ دوں، جو بھی ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چیریٹی میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کی یا تو ڈریسنگ نہیں ٹھیک ہوگی یا نمازیں نہیں پڑھیں گے وہ ٹائم پہ. ٹھیک ہے، فرض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں نوافل کے لیے، نفل عبادت کے لیے، بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، آج کل سب سے مشکل کام بھی یہ بن چکا ہے. اگر کوئی کسی کو تبلیغ تھوڑی سی کر بھی دینا، اس کو ایسی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ تھوڑا سا تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، لیکن اب دوبارہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اب اس کو اتنی ڈیٹیل میں اور ایسی واقعی ڈیٹیل میں ہی، ویسے تفصیل میں اسے باتیں سننی پڑتی ہیں، برے القابات اس کو دیے جاتے ہیں. آپ تو ججمنٹل ہیں، آپ تو جیلس ہیں، آپ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو آپ تو پتہ نہیں کیا ہی بن گئے. بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، اور اس سننے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اکثر لوگ پھر خود تبلیغ کر بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو ایسی باتیں کرنے والے ہیں وہ تو ظاہر ہے دوسروں کو نہیں کہیں گے، تبلیغ ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس فینومینا کو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ اس پہ کنونسڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ. اور جو بیچارے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ڈر کے مارے چپ کر کے کونے میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا بیسکلی کرنا نہیں ہے. ہم نے دیکھے آج کل زمانہ ایسا ہے کہ جب بھی ہم نے تبلیغ کرنی ہے نا، اس کی تفصیل ویسے سورۃ النحل کے اینڈ میں آیت آتی ہے، اس میں دے دی گئی ہے. اب اس آیت کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ورنہ بہت مزید لمبا لیکچر ہو جائے گا. آلریڈی لمبا ہو چکا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کے مضامین میں سورت کے بہت وسعت ہے. تو سورۃ النحل کے اینڈ میں تبلیغ کرنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، سٹائل کیا ہونا چاہیے، وہ بتا دیا گیا ہے. جب بھی ہم کریں گے نا امر بالمعروف، کریں گے اسے سٹائل میں، اچھے طریقے سے، پیار محبت حکمت والے طریقے سے ہی. لیکن یہاں پر ابھی ہم سمجھ لیں اس کی اہمیت کو، اور
کریں گے ہی، مطلب ہم نے کرنا ہی ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے سروائیول کنڈیشن ہے، سروائیو کرنے کے لیے یہ کنڈیشن ہے، نجات کے لیے ضروری ہے، ورنہ فیل ہے. یہ پاسنگ مارکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاسنگ مارکس کی بات ہو رہی ہے. اب بڑی ہی ہمیں ویسے ضرورت ہے. صحابہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اب ہم بھی یہی کریں، ہم ایک دوسرے کو یہ صورت بتایا کریں، سنایا کریں، تفسیر پڑھایا کریں، تاکہ ہمیں دوبارہ یہ چیزیں یاد ہوں کہ اگر یہ نہ کیے تو پاسنگ مارکس گئے، فیل ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کرنا ہے. اور یہ بیسکلی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر آتا تو یہ دونوں عمل صالح میں ہی ہیں، صالحات عمل میں ہی آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے عمل صالح میں سے چن کر ان دو کو چوز کیا اور ان دو کو الگ سے بیان کیا ہے. یہاں پر نماز بھی ہو سکتی تھی، زکوٰۃ بھی ہو سکتی تھی، روزہ، حج، کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ الگ سے بیان کرتے. لیکن جہاں پہ بات آئی ہماری نجات کی، ہمارے سروائیول کی، ہمارے پاسنگ مارکس کی، تو وہاں پر یہ دو خصوصی چیزیں، خصوصی کنڈیشنز، شرائط اللہ تعالیٰ نے چوز کی ہیں. تو ان کو ہم بھی اہم سمجھیں اور ان کو کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگی میں شامل کریں. اب یہاں سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا، ہم ایک ایک فرد نہیں ہیں، ہم ایک معاشرہ بھی تو ہیں، ہم ایک خاندان بھی تو ہیں، پھر ہم ایک قوم، ایک ملک، پھر ایک اتنی بڑی امت، اتنا کچھ ہے ہم. ٹھیک ہے، ایک انسانیت کا بھی رشتہ ہے ہمارا، ہم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہماری جو اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے، اس سارے کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اگر ہم دنیاوی ٹرمز میں دیکھیں تو ہم دنیا میں بھی زندگی اصل میں اسی رول کے تحت ہی گزار رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم ٹیمز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا گروپس میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم اکٹھے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اگر ہمیں کچھ اچھا لگے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسروں کی بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. بھائی ہمیں بڑی دوسروں کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ سیل لگی ہے، تم بھی لے لو جا کے، کوالٹی بڑی اچھی ہے، پرائسز بڑی ریزنیبل ہیں، یا وہاں سے میں نے آئس کریم کھائی تھی بڑی اچھی ہے، تم لوگ بھی ضرور وہاں کی ٹرائی کرنا، وہاں سے کھانا. یا کوئی جاب ریکمنڈیشنز ہم دے رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ جابز نکلتی ہیں تو ہم سب کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جہاں یہاں جاب نکلی ہے تم بھی اپلائی کرو، تم بھی اپلائی کرو. یہ تو پازیٹیو آسپیکٹس ہو گئے نا. پھر نیگیٹو آسپیکٹس دیکھ لیں، کسی سڑک پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کھڈا کھدا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے نا کہ جی یا فلاں جگہ سے مت جانا، آج چھٹی کے ٹائم پہ وہ سڑک کھدی ہوئی ہے، اس طرف سے چلے جانا. تو یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں، یہ تو ہم جب دیتے ہیں تو ہمیں کوئی موت نہیں پڑتی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، اور سامنے والا بھی بڑا خوش ہو کے سنتا ہے، ہاں شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، اب میں ادھر سے ہی جا کے کپڑے لوں گی، اب میں بھی ادھر سے ہی جوتا لوں گی، میرا جوتا ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تم نے بتا دیا ان کی کوالٹی اچھی ہے، ریزنیبل پرائس، اب میں ادھر سے لوں گی. میری سکسیس اسی میں ہے کہ میں جوتا وہاں سے جا کے لوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری سکسیس اسی میں ہے کہ میں اس ایئر لائن پہ ٹریول کروں، شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، اگر تم نے نہ بتایا ہوتا پتہ نہیں میرا کیا بنتا. ٹھیک ہے، تو دنیاوی چیزوں میں، دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، اور صرف دیتے ہی نہیں ہیں، ہم ایون مانگتے بھی ہیں ریکمنڈیشنز کہ مجھے ریکمینڈ کرو. سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہوتا ہے نا کہ بتائیں کہاں سے میں فلاں چیز خریدوں، مجھے کوئی دکان ریکمینڈ کریں، یا کوئی مجھے ویب سائٹ یا کوئی فیس بک پیج مجھے ریکمینڈ کیجئے جہاں سے میں یہ پرٹیکولر چیز خریدوں. یہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم دنیاوی چیزوں میں ریکمنڈیشنز لینا اور دینا یہ تو بڑا پسند کرتے ہیں. یہ دینی معاملے میں جب ریکمنڈیشن دینا یا لینے کی بات آ جاتی ہے تو اس پہ ہمیں یہ اکیلا پن کیوں یاد آ جاتا ہے؟ تب کیوں جی میری مرضی، میں جو مرضی کروں. تو جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں سیل سے کپڑے تم لینا بڑے اچھے ہیں، تو تب کیوں نہیں کہتے جی میری مرضی، میں جہاں سے مرضی لوں، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے، جیو اور جینے دو، میں جو مرضی کروں، میرا جسم میری مرضی. پھر کیوں نہیں کہتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا دوگلا پن ہے یہ کہ ہم مذہب میں وہی رول، سیم رول پسند نہیں کرتے، تب ہم کہتے ہیں ججمنٹل، اور جب دنیا میں ہی سیم رول پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تب ہم کچھ بھی نہیں کہتے. اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ سب کو آتی ہی ہوگی، مسلمان کا خیر خواہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی ہی چاہے گا، صرف دوسرے مسلمان کی ہی نہیں، ہم تو پوری انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کبھی ریورٹس کی سٹوریز دیکھیں، کنورٹڈ مسلمز کی سٹوریز دیکھیں، ہمیں رونا آتا ہے کہ نہیں آتا؟
کیسے ہمارا دل اس پہ دھک دھک کرتا ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ ریورٹ جب اسکرین پہ رو رہا ہوتا ہے ہم بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں ایموشنز، ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ اس کو بھی نجات مل گئی، ہم اس کی خوشی میں خود خوش محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بھی اللہ کو پا لیا، اس کے ساتھ بھی اس کو اتنی بہتر چیز مل گئی، اس کو بھی ایک انعام مل گیا، گفٹ مل گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے ایک دوسرے کو نماز کا کہنے کی، روزے کے کہنے کا، یا پردہ یا داڑھی یا کوئی بھی چیز، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، وعدہ نہ توڑو، ٹائم پہ کلاس میں پہنچا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اچھی چیزیں کھایا کرو، سود کی جاب نہ کرو، چھوڑ دو، ایسی کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں، تو انسان کیا کرتے ہیں، ایسے پوسیسو ہو جاتے ہیں، ایسے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا کہہ کیوں دیا، اور یہ کہ جی مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرا اور اللہ کا ذاتی رشتہ، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، بھی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا وتواصوا بالحق کا، یہ مجھے پرابلم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس حکم کو ایزی نہیں لے سکتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اسے چھوڑ دیا آج کل، یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ غلط کیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دوغلا پن یا منافقت نہیں دکھا سکتے، ہماری سوچ کا کرائٹیریا بدل کیوں جاتا ہے جب دنیا کے کاموں کی بات آتی ہے اور جب دین کے کاموں کی بات آتی ہے۔ سب آفس میں اکٹھے کھانا کھانے جا سکتے ہیں، اکٹھے پلان کر کے جائیں گے، لیکن نماز اکٹھے پلان کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تم بھی پڑھ لو، جب آئس کریم منگوانی ہوگی سب پیسے جمع کر کے منگوا لیں گے، ایسا ہوتا ہے آفیسز میں، لیکن جب نماز کا وقت ہے تب جی ہر ایک کی مرضی ہے، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی، ہم تو نہیں کہہ سکتے کسی کو وہ تو مجھے کھانے کو دوڑے گا، یا ویسے بھی نہیں کہتے لوگ، تو ہر ایک نے اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا ریلیجن کو، حالانکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ریلیجن کے معاملے میں ضروری ہے، ایک دوسرے کو روحانی بلندیوں پر لے کر جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، روحانی ترقی میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان فطرتاً ہی معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے، اکیلے اکیلے رہنے والی مخلوق نہیں ہے، جہاں بھی انسان رہتا ہے نا، کسی خاندان کا رکن یا معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ہی ہوتا ہے وہ وہاں پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں، یا میری مرضی اور تیری مرضی اور میری مرضی ہی چلتا رہے، یہ سب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری اپنی فطرت کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو بیسکلی ہم نے کنکلوڈ کیا کیا اس بات میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم اپنی مادی اور دنیاوی زندگی کی تعمیر اور ترقی میں ایک دوسرے سے سہارا حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، تو اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی کی ترقی میں کیوں رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے؟ ہم کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے اگر کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو بٹھا کے آرام سے سمجھا سکتے ہیں نا، پیار سے، وہی بات ہے جو تبلیغ کے طریقے ہیں اس کے مطابق ہی کی جائے گی، پیار سے سمجھا سکتے ہیں نا کہ ایسا نہ کیا کریں، یا آپ کی اس بات سے یہ بات پتہ چلے تھی، آپ ایسا اس کو چھوڑ دیں، ایسا مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کی روحانی اخلاقی ترقی میں، دوسروں کا رول، دوسروں کا کردار، میری زندگی میں دوسروں کا کردار، دوسروں کی زندگی میں میرا کردار، اس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے۔ انسان بیسکلی کیا ہے؟ صرف فزیکل ریالٹی تو نہیں ہے نا، صرف جسم ہی تو نہیں ہے، روح بھی تو ہے، اسپریچول ریالٹی بھی تو ہے ہماری، تو اس کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہم دوسروں کی فزیکل ریالٹیز کا خیال رکھ رہے ہیں، اسپریچول کا نہیں رکھ رہے، اسی لیے اللہ کو پتا تھا یہ ایسے ہی کریں گے، یہ دنیاوی چیزوں میں تو ایک دوسرے کو مشورے دیں گے، پسند کریں گے، دین کی چیزیں چھوڑ دیں گے، تو اللہ نے یہ ہم پہ فرض ہی کر دیا، صرف فرض ہی نہیں کیا، اللہ نے یہاں پر ہماری نجات کے لیے اسے شرط بنا دیا کہ یہ کرو گے تبھی پاسنگ مارکس ملیں گے اور تب ہی تم پاس ہو سکو گے اور تمہاری نجات ہو سکے گی۔ اب جو سورۃ النحل کی آیت ہے نا، جو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ اس میں ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کو بتا ہی دوں، میں اس کو صرف پڑھ کے بتا دیتی ہوں، تو اس کی آپ تفسیر ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسکلی حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف، ادعو یعنی دعوت دو، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظہ اور نصیحت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ بہترین خوبصورت ترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ آیت ہے، اس کو باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اب مزید اس امر بالمعروف کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے
میں آپ کو 4 آیات اور بتاتی ہوں. سورۃ اللقمان جو ہے اس میں آپ 17 نمبر آیت دیکھیے، جس میں بیسکلی لقمان حکیم جو تھے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود انہیں حکیم کا لقب دیا. حکمت والے تھے وہ، تو ان کی نصیحتوں میں پھر کیا ہوگی؟ حکمت. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بتا رہے ہیں کہ ان کی طرح کرو، جیسے انہوں نے نصیحت کی بالکل اسی طریقے سے تم بھی کرو. تو وہ کیا نصیحت تھی؟ آیت نمبر 17 میں دیکھیے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا. یعنی اب تم نیکیوں کا حکم دے کے برائی سے روکو گے تو لوگ تو تمہیں کھانے کو دوڑیں گے، مارنے کو، ڈانٹنے کو، الزامات لگانے کو، ہر چیز کو دوڑیں گے، آئیں گے. تو صبر کرنا، ٹھیک ہے. ان ذالک من عزم الامور، عزم الامور جو کام ہیں، اولو العزم والے کام، وہ یہی تو ہیں، یہی سارے تو ہیں. تو اولو العزم کون تھے؟ اولو العزم رسول تھے، 5 رسول جو ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، جو ٹاپ 5 پر رسول آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں. تو ان سب کی خوبیاں کیا تھی؟ اولو العزم تھے یہ، اور یہی اسی آیت کے مطابق ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 اینڈ 79 بھی نوٹ کیجئے، اور یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی لمبی آیات ہے، یہ میں فی الحال پڑھ نہیں رہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ان کے منہ سے ان پر لعنت بھجواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ انہوں نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کیا انہوں نے جو یہ کرتے تھے. یعنی انہوں نے دوسروں کو برائیاں کرنے سے روک دیا. وہ دوسروں کو برائیاں کرنے سے جو روکنے کا کام اللہ نے انہیں دیا تھا نا، فرض کیا تھا ان پر، وہ انہوں نے کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا. تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت دلوائی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو کہ آج کل ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. اور اب سورۃ الانفال کو دیکھیے، آیت نمبر 65. ایک سیکنڈ میں بھی نکال لوں جی. آیت نمبر 65، سوری یہ 65 نہیں 25 ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا. یعنی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا نا، صرف انہیں ہی عذاب نہیں پہنچے گا، بلکہ جو چپ رہے، خاموشی سے دیکھتے رہے، تماشائی بنے رہے، انہیں بھی سزا ملے گی. اور اسی سے ملتا جلتا لیسن ہمیں دیا گیا ہے سورۃ الاعراف کی آیات میں 163 ٹو 166، جس میں یہ بتایا گیا تھا بیسکلی کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا نا، وہ صرف بچے رہے، اور جنہوں نے نہیں کیا، وہ چاہے انہوں نے گناہ بھی نہیں کیا لیکن گناہ سے روکا بھی نہیں، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو کر رہے. اور سب سے امپورٹنٹ آیت جو اس سلسلے میں ہے سورہ آل عمران کی آیت 104، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ جو ہے 110 نمبر آیت کے اس امت کو بہترین امت کہا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ وہ یہ فریضہ انجام دیتی ہے، ایک دوسرے کی فکر کرتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا نمبر 1 ہمارا فریضہ ہے، نمبر 2 ہمیں بہترین امت کہا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہم پہ فرض کیا گیا. سمجھ آئی؟ تو یہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت بھی اور 110 نمبر آیت بھی، ان دونوں میں بیسکلی یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ فینومینا ہے، اور صرف اتنی ہی صورتوں اور آیات میں نہیں بلکہ اور بھی بہت جگہ پہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے. تو ہم اگر اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں یا کرتے ہوئے ڈریں، یا ہم ایک دوسرے یا پھر جو کوئی اگر دوسرا کر رہا ہے اس کو ہم روکیں،
ایک دوسرے کو ہم ڈانٹیں ڈپٹیں اس بات پہ کہ تم نے کہا کیوں، تمہیں ضرورت کیا تھی، تم نے مجھے ایسا کیوں کہا، یا تمہیں فلاں کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا کچھ. تو یہ سب کچھ ہم کرنا چھوڑ دیں، اپنے طریقے اپنے رستے ہم بدلیں. اب اس کے ورڈز تھوڑی سی اہمیت جاننے کے بعد اب ہم اس کے ورڈز تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. وا اور تواسی جو ہے نا، تواسو اس کا پلورل ہے اور یہ وصیت سے ہے بیسکلی، اور باب تفاعل پر ہے، اور اس وزن پر، تفاعل کے وزن پر جو ورڈز آتے ہیں ان میں ایک تو تسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں تسلسل شامل ہوگا. دوسرا اس کے معنی میں باہم ٹو وے پروسیس شامل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کو مسلسل حق کی تاکید، نصیحت، وصیت کرنے والے. سمجھ آ گئی؟ تو مسلسل ایک تو یہ کام ہوگا اور ٹو سائیڈڈ ہوگا، ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. اب بالحق اس کا بیسکلی لفظی مطلب کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. حق ایک تو آپ نے دیکھ لیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے. دوسرا حق کا مطلب حقوق انسان کے بھی لیے گئے ہیں، بیسکلی وہ چیز جو آپ پر عائد ہو، یعنی دوسروں کے حقوق وہ پورے کرنے. تو بیسکلی حقوق پورے کرنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے. یعنی نمبر 1 کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نصیحت کرو. نمبر 2 ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی نصیحت کرو. تو بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی امر بالمعروف میں ہی آ جاتا ہے. اور حق کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کوئی بھی وہ بات جو واقعتاً حقیقتاً ہو. نمبر 2 اسے عقل بھی تسلیم کرے، ٹھیک ہے، عقل کے نزدیک وہ مسلم ہو. اور نمبر 3 ایسی بات ہو جو کہ اخلاقاً فرض ہو، ٹھیک ہے، اور نتیجہ خیز ہو. یہ 4 کوالٹیز حق میں ہوں گی، کسی بات میں ہوں گی تو اس کو حق سمجھا جائے گا. جیسے اللہ ایک ہے تو یہ واقعتاً بھی یہ بات سچ ہے، پھر یہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے، پھر اخلاقاً بھی یہ ٹھیک ہے، اور یہ بات نتیجہ خیز بھی ہے. سمجھ آئی؟ اب جیسے فرض کریں کہ اب حق کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ باطل. اب جیسے سیراب ہے، کوئی چیز ہمیں دور سے نظر آ رہی ہے، جیسے ڈیزرٹ میں پانی نظر آتا ہے، یا کبھی روڈز پہ بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور ایسی پل ایسے ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے زمین چمکتا ہوا سا نظر آتا ہے روڈ، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے وہاں پہ، گیلی ہے وہاں پہ، کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے. تو صرف دیکھ لینے سے بات حق نہیں ہو جاتی. اب دیکھیں یہ فرسٹ پوائنٹ تو اس پہ پورا آیا کہ وہ بات جو واقعتاً ہے، حقیقت میں تو لگ رہا ہے کہ ہے، لیکن باقی چیزیں، باقی جو پوائنٹس ہیں اس پہ وہ پوری نہیں اتر رہی بات، وہ اصل میں ہماری نظر کا دھوکہ ہی ہے، باقی شرطیں پوری نہیں اتر رہی. تو یہ ساری شرطیں جس بات میں ایبسنٹ ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا، ٹھیک ہے. اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس سلسلے میں، ان 4 شرائط میں سے آخری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. اس سے پہلے ایک اور بات کر لیں، یہ جو وتواصوا بالحق ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہی ہے، نیکیوں کی اور برائیوں سے روکنا ہی ہے. یہ فطری نتیجہ بھی ہے عمل صالح کا، ٹھیک ہے. جب انسان میں ایمان آ جاتا ہے نا اور وہ عمل کرتا ہے تو وہ دوسرے کو وہ بتاتا ہی ہے اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے. جیسے میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، فرض کریں میں نے پانی سے، مجھے لگا کہ میرے سر کا درد پانی پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے اتنا اس سے بینیفٹ ہوا کہ میں نے دوسروں کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ بھائی تم یہ ضرور کیا کرو، دیکھنا تمہارا بھی سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عمل جو ہوتا ہے اس کا فطری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم دوسرے کو وہ بتاتے ہی بتاتے ہیں. جیسے وہی پہلے بھی میں نے اگزامپلس دی، کہیں سے ہم نے آئس کریم کھائی، اچھی لگی، فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسرے کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی کھانا. تو بیسکلی عمل صالح جب انسان میں ایمان آیا، اس کا نتیجہ نکلا نیک عمل. نیک عمل کا نتیجہ نکلا کہ وہ دوسروں کو بھی بتائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنا بھلا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو اس بھلائی سے دور رکھ رہا ہے، روک رہا ہے. یہ ہماری فطرت کے بیسکلی اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وتواصوا بالحق کی. اب جو آخری بات ہے صبر کی، وہ بھی حق کے ساتھ اسی طرح ریلیٹڈ ہے جیسے پچھلے تینوں پوائنٹس ریلیٹڈ ہیں. تو وتواصوا بالحق کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ وتواصوا بالصبر. جب بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو پہلے بھی ہم نے بات کی مشکلات تو آئیں گی، تانے بھی ملیں گے، زبان درازیاں ہوں گی، لوگ جھگڑا کریں گے، یہ سارا کچھ ہوگا. جیسے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب تم صبر کرنا.
تو اب تم صبر کرو بھی اور صبر کی نصیحت بھی لوگوں کو کرو. صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے بات ختم نہیں ہو جائے گی. آگے یہ بھی بتا دینا بھائی کہ مشکلیں آئیں گی، صبر بھی کرنا، جمے رہنا، برداشت کرنا. ٹھیک ہے، صبر کی تعریف کیا ہے وہ میں آگے انشاءاللہ بھی انتہائی تفصیل میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، تاکہ ہم جس کو صبر سمجھتے ہیں نا، جو غلط والے صبر ہم کرتے ہیں غلط طریقوں سے، سارا شور شرابہ، لڑائی جھگڑا اور چیخ چلا کے، سب کو بتا کے، شکوے شکایتیں کر کے، اینڈ میں ہم کیا کہتے ہیں، بس ہم نے تو صبر کر لیا ہے. تو بیسیکلی یہ صبر نہیں ہوتا. تو اصل میں صبر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. جیسے پیچھے بھی پہلے ہم نے ہر پوائنٹ کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس کی حکمت کو سمجھا ہے، اور کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یہ بات اصل میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم ان کے معنی پر گئے ہیں. تو صبر جو ہے نا وہ تمام قوت اور استقامت کی بیسکلی بنیاد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہادر ہوں اور ہم میں استقامت ہو، استقامت مطلب کوئی بھی کام جو ہم کرنے لگے وہ ہم جم کے کریں، اس سے ہٹے نہ. نماز پڑھیں تو ہم جم کے پڑھیں، یہ نہیں کہ آج پڑھی ہے کل بھول گئی، کل ہم پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، یہ سب نہ ہو اور ہم میں بہادری ہو. تو اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی یہ سب آئے گا کیا؟ بیس میں کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے. ہم کتنے بہادر یا کمزور ہیں، یا کتنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہوئے ہیں، ہمارا خود پر قابو کتنا ہے، یا ہماری زبان کتنی خاموش رہتی ہے، ہمارا سیلف کنٹرول کتنا ہے، ہم اپنی زبان پر کتنا قابو پاتے ہیں کہ کچھ برا نہیں منہ سے نکالنا، یا کچھ برا نہیں کرنا، فلاں کو تھپڑ نہیں مارنا، لڑائی نہیں کرنا. یہ سب، ان سب کی بنیاد میں کیا ہے؟ بیسکلی صبر. تو صبر کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمیں ساری برائیوں سے روک رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہم نے حق کے بارے میں پڑھا. حق کیا تھا؟ وتواصوا بالحق کی کرنے سے کیا ہو رہا تھا؟ حق سے تمام بھلائیوں کے دروازے کھل رہے تھے. صبر سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ صبر سے تمام برائیوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اس لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اب صبر ہوتا کیا ہے؟ آسان سا ٹالرنس. کیا ہوتی ہے ٹالرنس؟ ٹالرنس ہوتی ہے برداشت کرنا. ٹھیک ہے، برداشت کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات ان کو برداشت کرنا. یہ تو تقریباً سب کو پتہ ہے. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے اندر سے آنے والی مخالفت، اس کو بھی برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا، اپنے نفس کو روکنا، اپنے اندر کی برائی کو دبانا. دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، لیکن اس نفس کو قابو کر کے، سیلف کنٹرول کر کے پھر نماز پڑھنا، برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کیا ہوگا؟ دو کے خلاف ہوگا. دوسروں کی طرف سے آنے والی مشکلات، مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے خلاف. دوسرا، اپنے اندر سے اٹھنے والی مخالفتوں کے خلاف بھی. یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ صبر. ان دونوں کے خلاف برداشت کرنا. اب برداشت کرنا کیوں ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے اجر کی خاطر. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ حمیت حق اس کی وجہ ہے. مطلب حق کی سائیڈ لینا، اس کی حق سے محبت کرنا، بیسکلی یہ مطلب ہے، اس کی وجہ بنتی ہے. مطلب کہ جس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ بات حق ہے، تو اسے اس سے محبت بھی ہوگی. جیسے سچ بولنا چاہیے. اب میرا اگر یقین ہے نا اس پہ حق ہے، تو مجھے سچ سے ہی محبت ہوگی. جب سچ سے ہی محبت ہوگی تو سچ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو میں اچھے طریقے سے برداشت کر سکوں گی. سمجھ آئی؟ یہ ہوتی ہے حمیت حق. تو حق میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، جیسے اللہ کو ایک ماننا، یہ بھی حق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف آنے والی مصیبتوں پہ لڑنا. تو حمیت حق کی وجہ سے صبر ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس میں شامل کیا ہوگا؟ کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، جم کر ڈٹے رہنا ہے. استقامت یعنی کہ ایک دفعہ صبر کیا، بعد میں جی بول پڑے، چیخا چلایا، سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو جمے رہنا ہے. جو بھی ہم کرنے لگے اس میں ابھی ہم نے جمے رہنا ہے، بس اتنا سمجھ لیں. نمبر 2، چپ رہ کے زبان سے برے الفاظ، القابات، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، اس میں سے کچھ بھی شکوے شکایتیں انسانوں سے یا اللہ سے، شکوے شکایتیں، یا یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تم نے کیا، تم اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ سارا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں بولنا، چپ رہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ زبان خاموش رہتی ہے.
ٹھیک ہے، آگے میں بعد میں کمپلیٹ کرتی ہوں۔ تیسری چیز، برائی سے خود کو روک کر، برا کچھ کرنا بھی نہیں ہے، یہی نہیں کہ منہ سے ہی چپ رہنا ہے، دوسرے کو تھپڑ بھی نہیں مارنا، یہ صرف میں اگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں، آگے آپ باقی اگزامپلس خود ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے کرنا ہے صبر؟ بیسکلی جم کر، چپ رہ کر، اور زبان کو ہی نہیں روکنا، برائیوں سے خود اپنے باقی باڈی کو بھی روکنا ہے، باقی کوئی بھی غلط کام کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ کہ دکھ کو، جو دکھ اور تکلیف ابھی ابھی پہنچی ہے جس پہ ہم صبر کرنے لگے ہیں، اس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا غالب آئے کہ ہم ہر وقت دکھی رہیں اور روتے پیٹتے ہی رہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جو کام کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں کچھ کر رہے تھے، کوئی بھی نیکیاں کما رہے تھے یا تبلیغ کر رہے تھے، وہ سب ڈسٹرب ہو گیا، ہمارا مقصد حیات ہی ڈسٹرب ہو گیا، ہمارا مشن ویژن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ہم اس دکھ میں ڈوب کے رہ گئے، ہم ڈپریشن میں چلے گئے، اینزائٹی میں چلے گئے، ہماری مینٹل ہیلتھ کو ہی اس نے خراب کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ نہیں ہونے دینا، دکھ کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی فوت بھی ہو تو 3 دن تک صرف دکھی ہو، اس کے بعد کیا کرو؟ یہ نہیں کہ اس کے بعد خوشیاں منانے لگ جاؤ، یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں واپس لگو، جو جو مقاصد تھے تمہارے اب ان کو پورا کرنے کے لیے واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی میں گم ہو کر کھو کر بیٹھ ہی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے، تو دکھ کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ اب باقی اس میں کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ رو سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، رونا جائز ہے۔ پھر دکھ کو محسوس کرنا بھی جائز ہے دل میں، کہ اب کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں دکھ ہی نہیں محسوس ہو رہا، جی کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ایسا نہیں ہے، یہ تو انسان کی بے حسی کا اظہار ہے۔ تو بے حس نہیں بننا، دکھ کو محسوس کرنا ہے دل میں، انسان ہی بن کے رہنا ہے۔ رونا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے اپنے بیٹے کی وفات پر، تو لیکن زبان خاموش رہے گی، عمل سے کچھ برا نہیں کریں گے، صبر جم کر کریں گے، اور ان دکھوں کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر ہمیشہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، یعنی جیسی خبر پہنچی ہے تب سے صبر ہوتا ہے، اس کے بعد صبر نہیں ہوتا۔ پہلے اگر آپ نے جب خبر پہنچی ہے، فرض کریں کسی کے فوت ہونے کی، ویسے اگزامپل دے رہی ہوں، تو تب تو چیخ لیا، چلا لیا، شکوے بھی کر لیے، اللہ کو بھی کہہ دیا یا اللہ یہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، اور تمہاری وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، دوسرے انسانوں کو بھی الزامات دے دیے، سارا کچھ منہ سے بول دیا، اب میں کیا کروں گی، اب میں اکیلے کیسے رہوں گی، اب میرا کون وارث ہوگا، یہ سب کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ انسان کا وارث ہے، یہ سب کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو زبان سے یہ سارا کچھ غلط نکلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صبر کو ختم کر دیتا ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی آپ یہ سب کرنا شروع کر دیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور کرنا کیوں ہے؟ اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے اجر اور رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر انسان صبر ضرور کر سکے گا۔ تو یہ صبر کی تفصیل ضرور یاد رکھیے گا، تاکہ اگلی دفعہ جب ہم صبر کرنے کا موقع آئے نا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہی نقلی والا صبر ہی کر رہے ہوں، جو بیسکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ بول بال کے، بھڑاس نکال کے، پوری دنیا میں تشہیر کر کے، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا، تو یہ بیسکلی صبر نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں صبر جمیل کا بھی ذکر آتا ہے نا، سورہ یوسف میں خصوصاً، تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل ہے بیسکلی ان تمام لوازمات پر پورا اترنے والا صبر، یہ جو ابھی اس صبر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، ان سب پر پورا اترنے والا صبر، پلس جب ہر طرف انسان کے بدصورتی پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، بہت تنگ کر رہے ہیں سارے، کیا ہی نہیں جا رہا صبر، تو صرف صبر میں ہی جمال اور خوبصورتی کو ڈھونڈنا اور اسی میں خوبصورتی کو پا لینا، یہ صبر جمیل ہے۔ انتہائی خوبصورت صبر، بہترین طریقے سے ان تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے صبر کو اختیار کرنا، کہ پھر صبر میں ہی انسان کو خوبصورتی نظر آنے لگے، اور ارد گرد جو پھیلی ہوئی بدصورتی تھی وہ انسان کو افیکٹ ہی نہ کرے۔ تو انشاءاللہ ایسا صبر ہمیں کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ سورۃ الدہر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، صبر جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے جنت ہے اور ریشم کا لباس۔ تو صبر کے تو بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور اولو العزم رسول تھے ان کی صفات میں سے اول نمبر پہ آتی تھی صبر اور قربانی، آتی ہے بیسکلی۔ اور صحابہ کرام کو بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں حمیت حق میں
حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر کیسے صبر کیا اور کیسے قربانیاں دی. کتنے زیادہ واقعات ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ان سب کو یہاں پر سوچئے گا اور ان سب کے مطابق صبر کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ خود میں بھی حق اور صبر پیدا کرنا ہے، یہی والے اوصاف ہونے چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. اور یہ ہے ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری نجات کے لیے انتہائی ضروری شرائط. ان چاروں کے مجموعے میں ہی ہمارا نجات ہے. ان چاروں کے لیے ہم مکلف ہیں، ہم سے سوال ہوگا ان چاروں کے بارے میں، چھوڑا نہیں جائے گا اس کے بغیر. اور اگر اس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم لوزرز ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں. یہ وقت جو گزرتا جا رہا ہے یہ ہمیں الٹیمیٹلی خسارے کی طرف لے کر جا رہا ہے اگر ہم میں یہ چار خوبیاں موجود نہیں ہیں، ان چار شرائط پر ہم کام نہیں کر رہے. اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاؤں قیامت کے دن ہل بھی نہیں سکیں گے، وہ قدم اپنا ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا. ان میں سے 2 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال، وقت کہاں گزارا، وقت کیسا گزارا، کہاں گزارا، کیا کیا. ٹھیک ہے، وقت کے بارے میں سوال ہوگا شروع میں ہی. اور دوسرا، جوانی کہاں گزاری. حالانکہ جوانی کیا ہے؟ جوانی بھی وقت کا ایک حصہ ہی ہے نا، ایک دور ہے زمانے کا، وقت کا، جو کہ ہم نے گزارنا ہے. اس کا سوال الگ سے ہوگا کیونکہ وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت بھی جوانی کی ہے، یہ آلریڈی ہم نے حدیث پڑھ لی. تو وقت اور جوانی سے متعلق خصوصاً سوال ہوگا. تو اس صورت کے لیسنز کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے. اور سب سے پہلے تو قبر میں ہم سے سوال ہوں گے نا، وہ 3 ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی پاس ہو جاتا ہے پھر قیامت کے دن وہ کھڑا ہے، وہ پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا. وہ 5 سوالوں کے جواب دے گا، اس کے بعد آگے جا کے پھر اس کا حساب شروع ہوگا. پھر اس حساب میں یہ کہا جاتا ہے جو کہ حدیث ہے کہ پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو فرسٹ والے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ کرائٹیریا ہے جو کہ آپ کو سروائیول کرائٹیریا بیسکلی آپ سمجھ لیں، جو آپ کو نجات دے رہا ہے، آپ کو شروع میں ہی جو جہنم میں گرانے سے بچا کے آگے لے کے جا رہا ہے. آگے جا کے پھر اب باقی تمام اعمال کا حساب ہوگا. سمجھ آئی؟ تو یہ وہ 4 شرائط ہیں جن کے بغیر ہماری نجات نہیں. اور انشاءاللہ آج ہم طے کرتے ہیں کہ ہم ان چاروں پر مکمل طور پر اور اچھے طریقے سے عمل پیرا ہوں گے. آمین. اور ایک دوسرے کو بھی عمل کرنے کی تبلیغ ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.